مسجد میں جب دیش آزاد کیسے ہوا اس کی بات نہیں ہوئی، اپنے علماؤں کی قربانی کہ ان لوگوں نے کیسے اس دیش کو آزاد کرایا۔ جب ہم نے مسجدوں میں ان باتوں کو نہیں کیا تو لوگوں نے ہمارے ان باتوں سے یہ مطلب نکالا کہ ان لوگوں کو اپنے دیش سے کوئی محبت نہیں ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا لوگ اس دیش کے بارے میں بولتے ہیں کہ سونے کی چڑیا ہے، وہ گانا بھی چلتا ہے میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے، اگلتی تھی سونا لیکن اب نہیں اگلتی ہے سونا۔ کیوں؟ تو انگریز جب ان مسالوں کو کھاتا تو انگریز بھی پریشان ہوتا تھا، آخر یہ مسالے کہاں سے آتے ہیں؟ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ ہندوستان ایک جگہ اور وہاں سے یہ مسالے آتے ہیں تو اب نہ کوئی الیکشن ہوتا، نہ کوئی سلیکشن ہوتا، نہ کوئی پی ایم ہوتا، نہ کوئی سی ایم ہوتا، نہ کوئی ایم ایل اے ہوتا، نہ کوئی سرپنچ ہوتا، نہ کوئی ممبر پارلیمنٹ ہوتا، نہ کوئی کرسی ہوتی، پورے ہندوستان ہمارے قبضے میں ہوتا، ہندوستان کے حاکم ہم ہی ہوتے۔ لیکن میر جعفر نے غداری کی اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہاں پر میر صادق نے غداری کی۔ 1857 کے اندر 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ اب یہ قتل ہونے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اور یہ جو تاریخ لکھی ہے کسی مسلمان نے نہیں لکھی، انگریزوں نے تاریخ لکھی ہے یہ۔ لیکن آپ کو معلوم ہے اسلام کا جھنڈا کیا ہے؟ یہ تو ہمارے ہندوستان کا جھنڈا ہے۔ اسلام کا جھنڈا کون سا ہے؟ اگر کسی کالج کسی اسکول میں خالی جھنڈا کھینچ دیے، جھنڈا لہرا دیے، جن گن من پڑھ لیے اور اتنا کر دیے تو لوگ یہ بولیں گے مزہ نہیں آیا، 15 اگست تو منائی نہیں۔ پھر 15 اگست کس کو؟ آج 15 اگست کہا جاتا ہے ناچنے کو، ڈانس کرنے کو، گانا گانے کو، یہ 15 اگست اس کو کہا جاتا ہے آج۔ جس اسکول میں زیادہ ڈانس ہوتا ہے، ناچ ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، بڑی بڑی لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں ڈانس کر رہی ہے، وہاں دیکھو آپ کتنی بھیڑ ہے، وہاں ڈانس کر رہی ہے، وہ جوانی میں ڈانس کر رہی ہے، کتنے لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر مزہ لے رہے ہیں، کتنے لوگ دور دور سے سفر کر کے آئے اور اس کا جسم دیکھ کر مزہ لے رہے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان بڈھے ہو گئے، 60 سال 70 سال کے بڈھوں کو میں نے دیکھا، وہ بھی کالج میں جا کر ڈنڈے سے سہارے سے لے کر وہ بھی مزہ لے کے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار بھی آنکھیں نیچے نہیں پلٹا رہا، آنکھیں اوپر ہیں، وہ جوان لڑکی ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے۔ اگر آج کسی غیر مسلم لڑکی کو ایک طرف کھڑا کیا جائے جو 10 سال کی ہے اور کوئی مسلمان لڑکی ہے 10 سال کی ادھر کھڑا کیا جائے اور دونوں کا کمپٹیشن کرایا جائے ناچنے کا تو مسلمان کی لڑکی جیت جائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم لا يرحم، رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو 2 جان سے پیدا فرمایا، ایک حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت حوا۔ تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا، جو پوری دنیا کے والدین ہیں۔ تو انہی 2 جانوں سے اللہ نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا۔ تو آگے اللہ خود فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو آگے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، آگے اللہ نے خود فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں ڈالا کہ بستی بنائی جائے، گاؤں بنائے جائیں، شہر بنائے جائے، ملک بنائے جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو ملک بنائے گئے، بستی بنائی گئی، محلے بنائے گئے، روڈ اور سڑک جو بنائے گئے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اس لیے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو، ورنہ پوری دنیا کا نام صرف دنیا ہوتا، بھئی دنیا ہے، ہوتا ٹھیک ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا کسی کو بھئی انہیں آیا کہاں سے۔ اب لوگ پوچھتے بھی آپ کہاں سے آئے تو ان کو ایک ایڈریس بتایا جاتا ہے۔ تو جو ہمارا ایڈریس ہے، جو بستی کا نام ہے، محلے کا نام ہے، شہر کا نام ہے، یہ سب ہماری پہچانات کے لیے ہیں، اللہ نے صرف پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ تو دنیا کا ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے جب ہر انسان کو پیدا فرمایا تو آزاد پیدا فرمایا، ہر انسان آزاد ہے، کوئی آدمی کسی کا غلام نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ جب ہر ماں نے اپنے بیٹے کو آزاد جنا ہے تو تم لوگ کون ہوتے ہو کہ انسانوں کو غلام بنانے والے۔ ہر آدمی آزاد پیدا ہوا ہے اور ہر آدمی آزادی کو پسند بھی کرتا ہے، یعنی کوئی آدمی یہ چاہتا نہیں ہے کہ مجھے زبردستی جیل میں ڈال دیا جائے، نہ انسان تو انسان بلکہ جانور بھی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ مجھے قید کیا جائے، جانور بھی یہ سوچتا ہے کہ میں آزاد رہوں۔ لیکن آزادی بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت اگر کسی کو پوچھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھے جو لوگ جیل میں بند ہیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، ان کو پوچھو، ان کو معلوم ہوگا۔ اب ہم لوگ آزاد ہیں،
اب ہم لوگ جب چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، جب چاہے قرآن پڑھ سکتے ہیں، جب دل چاہے، جس دن چاہے، جس مہینے میں چاہیں، جس سال میں چاہے، ہم اس سال میں، اس دن میں، اس مہینے میں، اس ہفتے میں، اس گھڑی میں اپنے رشتہ دار کے پاس جا سکتے ہیں، قبرستان جا سکتے ہیں اگر والدین وفات ہو گئے، یعنی جب دل کرے، جہاں دل کرے وہاں جا سکتے ہیں۔ کیوں جا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم آزاد ہیں۔ اب جو آدمی آزاد نہیں ہے، جیل کے اندر بند ہے، وہ نہیں جا سکتا کہیں بھی۔ تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آزادی کی وجہ سے ہی آج ہماری عزتیں محفوظ ہیں، ہمارے گھر محفوظ ہیں، ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، ہمارے مدارس محفوظ ہیں۔ ہر چیز اگر محفوظ ہے تو وہ صرف آزادی کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اگر آزادی نہ ہوتی، بعض ملکوں میں مسلمانوں کو آزادی نہیں ہے تو وہاں وہ مسلمان اپنی مرضی سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اپنی مرضی سے کہیں بھی مسجد نہیں بنا سکتے۔ نہ بعض ملکوں میں مسجدیں ہیں لیکن ان مسجدوں میں اذان نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ آزاد نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارا دیش جو ہے وہ آزاد ہے اور اس دیش میں ہم لوگ آزاد ہیں، تو آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا فرمایا۔ ایک زمانے سے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو آزاد پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا ہے کہ لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، لوگوں نے ہی لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ جیسا کہ حضور کے زمانے میں کتنے لوگ غلام تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو غلامی سے آزاد کرائیں، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَاضَعُوا عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ خوشخبری ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں غلامی سے آزاد کرائیں۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، عامر بن فہیرہ غلام تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے۔ تو ان لوگوں کو آزاد کس نے کرایا؟ حضور نے ان لوگوں کو آزاد کرایا۔ یعنی وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں انسان کو غلام بنانے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلامی کو بالکل ختم فرمایا کہ اب کوئی آدمی کسی کا غلام نہیں ہے۔ تو لیکن ایک زمانہ ایسا آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1200-1300 سال ہو گئے، تو انگریزوں کا قبضہ ہوا ہندوستان پر، کہ انگریزوں نے اس ملک کو 200 سال تک اپنا غلام بنا کر رکھا، ملک کو بھی اور ملک کے جو لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو 200 سال تک اپنا غلام بنایا۔ تو 15 اگست کو ہمارا دیش آزاد ہوا، 1947 کو 200 سال تک انگریزوں نے غلام بنایا۔ تو سال کے اندر 2 دن ایسے ہیں کہ جو بہت خوشی کے دن ہوتے ہیں، اور ہر قوم کا آدمی اس دن خوشی مناتا ہے۔ یعنی جتنے بھی ہندوستان کے اندر تہوار ہیں، یا پوری دنیا کے اندر لگا لو آپ جو تہوار ہیں، بلکہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی تہوار ہیں، ہر تہوار کا تعلق کسی مذہب سے ہے، کسی قوم سے ہے، لیکن 2 تہوار ایسے ہیں، 2 خوشیاں ایسی ہیں کہ ان کا تعلق کسی قوم سے نہیں ہے، نہ کسی مذہب سے، نہ کسی ایک آدمی سے، ہندوستان میں رہنے والے ہر آدمی سے اس کا تعلق ہے۔ 2 تہوار کون سے ہیں وہ 2 خوشیاں؟ ایک 26 جنوری اور دوسرا 15 اگست۔ یہ کسی قوم کے لیے خاص نہیں ہے، کسی انسان کے لیے، کسی مذہب کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں رہنے والا ہر آدمی ان 2 دن کو خوشی مناتا ہے۔ کیوں کہ 26 جنوری کو قانون بنا، دستور ہند بنا، اور 15 اگست کو ہمارا دیش آزاد ہوا۔ تو جو دیش آزاد ہوا ہے وہ بڑی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا ہے، ایسی آزاد نہیں ہوا کہ بھئی اب کوئی آدمی، اس کو لے لو آپ جو جیل میں چلا گیا، انہیں جیل سے باہر آنے تک اس کے جو جتنی بھی مال و دولت ہے سب ختم ہو جاتی ہے، لٹ جاتی ہے جب بڑی مشکل سے جیل سے باہر آتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا دیش بھی اگر آزاد ہوا تو بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں آزادی دیکھنی پڑی، اور آج ہم سکون سے، اطمینان سے، راحتوں سے زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر۔ یہ بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ایسی سکون کی زندگی ملی ہے، اور ایک ان کی قربانی ہے، ہمارے علماء کی قربانی ہے، اکابرین کی قربانی ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے علماء دین کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو بیان کریں، کہ آج کل جب آزادی کو بیان کیا جاتا ہے، 15 اگست کو جو بیان کیا جاتا ہے ہندوستان کیسے آزاد ہوا، تو اس کو کب سے بیان کرتے ہیں؟ سن 1857 سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ 1857 سے 100 سال پہلے 1757 سے 1757 سے لے کر 1857 تک، ان 100 سالوں میں صرف مسلمان اکیلے تھے میدان میں، کہ مسلمانوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں نے کوشش کی اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے۔ کیونکہ جب انگریز یہاں پر آئے تو کس کی حکومت تھی؟ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اگر اس دیش کو انگریزوں نے کسی سے چھینا تو مسلمانوں سے چھینا، کہ مغل دور تھا بھائی، اب مغل سارے مسلمان تھے، اور آخری جو بادشاہ ہے وہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ تو انگریزوں نے جو ملک کو چھینا ہے وہ مسلمانوں سے چھینا ہے، اس لیے سب سے زیادہ کوشش بھی مسلمانوں نے کی
سب سے زیادہ خون بھی مسلمانوں نے بہایا اور سب سے زیادہ گردن بھی مسلمانوں کی کٹی اور سب سے زیادہ جو پھانسی کے پھندے پر لٹکے وہ مسلمان ہی لٹکے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا اس دیش کی آزادی میں مسلمانوں کا خون بہا کسی دوسرے کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا جتنا۔ کیونکہ مسلمان حاکم سے محکوم بن گئے، کیونکہ ہندوستان کے حاکم کون تھے؟ مسلمان تھے۔ ہندوستان پہ کس کی حکومت تھی؟ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو جس وقت انگریز آئے تو انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت کو چھینا، تو مسلمان جو حاکم تھے محکوم بن گئے۔ کل تک جن کا آرڈر چلتا تھا آج وہ دوسروں کے تابع ہو گئے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ کوشش اگر کسی نے کی ہے تو مسلمانوں نے کوشش کی ہے، اور 1-2 سال نہیں بلکہ پورے 100 سال تک تو اکیلا مسلمان تھا میدان میں، اکیلا مسلمان۔ کیونکہ غیر مسلم جو ہے وہ پہلے بھی مسلمانوں کی ماتحتی میں رہ رہے تھے، اب ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ پہلے مسلمانوں کی ماتحتی میں رہ رہے تھے، اب انگریزوں کی ماتحتی میں رہ لیں گے۔ فرق کس کو پڑا؟ مسلمانوں کو پڑا، کیونکہ ہم پہلے بادشاہ تھے، پہلے یہاں کے حاکم تھے، پہلے ہمارا حکم چلتا تھا، تو ہمارے ہاتھوں سے جو ہے دیش چلا گیا انگریزوں کے ہاتھوں میں، تو سب سے زیادہ دکھ اگر کسی کو ہوا تو مسلمان کو ہوا ہے، اور فرق بھی مسلمانوں کو پڑا ہے۔ اس لیے وہ اکابرین، وہ علماء جو دیش کی آزادی کے لیے شہید ہو گئے، جنہوں نے اپنی جان دے دی ہے، تو جن کے خون سے یہ ہندوستان کی زمین رنگین ہے۔ جب دیش کی آزادی میں نام لیا جاتا ہے تو چند رٹے رٹائے نام ہیں، 2-4 جن کو کہا جاتا ہے، بھئی گاندھی جی ہے، پنڈت جواہر لال نہرو ہے، بعض لوگ ہیں بہت سارے، تو ان کا نام لیا جاتا ہے، لیکن کہیں بھی مسلمانوں کا نام نہیں لیا جاتا۔ جب اتنے 200 سال سے اب 70 سال ہو گئے دیش کو آزاد ہو کے، 77 ایئرس ہو گئے، 77 سال ہو گئے، اب 77 سالوں میں کوئی مسلمان کا نام لیتا نہیں ہے۔ اگر کسی کا لے جاتا ہے تو وہ ایک آدمی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد، ان کا بھی اس لیے نام لیا جاتا ہے کہ ان کے سنویدھان پر دستخط ہیں، بس اتنا ان کا نام، ورنہ آج کل تو ان کا بھی نام نہیں لیا جاتا، لوگ ان کو بھی غدار بتا رہے ہیں۔ حالانکہ کتنے سارے مسلمان لٹ گئے پٹ گئے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے، لیکن کسی مسلمان کا نام نہیں لیا جاتا۔ اگر کوئی غیر نہ لے تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رونا تو یہ ہے کہ اپنے مسلمان کو بھی نہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں نے اس دیش کو آزاد کرایا ہے۔ اس لیے اپنے اتہاس کو یاد رکھا جائے، اپنی تاریخ کو یاد رکھا جائے، اپنے اکابرین کی قربانی کو یاد رکھا جائے۔ جو لوگ اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، اپنے اکابرین کی قربانی کو بھول جاتے ہیں، ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی لوگ بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم آج ان کا تذکرہ نہیں کریں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ ہمیں بھی بھول جائیں گے۔ اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی مسجدوں میں، اب اگر دیش کی کیسا آزاد ہوا، آزادی کو اگر مسجد میں بتایا جائے تو ہمارے سامنے بیٹھنے والا وہ آدمی جو 5 وقت کا نماز پڑھتا، پڑھا لکھا آدمی، وہ بھی اعتراض کرتا ہے مسجد میں یہ بات کہیں کو ہے۔ مسجد میں جب دیش کی آزاد کیسے ہوا اس کی بات نہ ہوئی، اپنے علماؤں کی قربانی کہ ان لوگوں نے کیسے اس دیش کو آزاد کرایا، جب ہم نے مسجدوں میں ان باتوں کو نہیں کیا تو لوگوں نے ہمارے ان باتوں سے یہ مطلب نکالا کہ ان لوگوں کو اپنے دیش سے کوئی محبت نہیں ہے۔ کیونکہ اسکولوں میں بات ہوتی ہے، کالج میں بات ہوتی ہے، لیکن مسجد میں اور مدرسے میں بات کرنے سے آدمی ڈرتا ہے کہ میں آخر میں کیسے بات کروں، کیونکہ سامنے بیٹھنے والا آدمی ٹوک دیتا ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، سیاست کی بات کر رہے ہیں، یہ سیاست کی بات ہے۔ یہاں پر حضور کی بات کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں حضور سے محبت ہے۔ قرآن کی بات کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں قرآن سے محبت ہے۔ نماز کی بات کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں نماز سے محبت ہے۔ روزے کی بات کیوں ہوتی ہے؟ کہ ہمیں روزے سے محبت ہے۔ توحید کی بات کہ ہمیں توحید سے محبت ہے۔ تو اسی طرح جس طرح ان تمام چیزوں سے ہمیں محبت ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے ملک سے بھی محبت ہے، تو یہاں پر ملک کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اس لیے کوئی ایسی عام بات نہیں ہے، کوئی سیاسی بات نہیں ہے، اپنے اس ملک کی بات ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں۔ تو ہر مسجد میں چاہیے کہ وہ جب آزادی، جب 15 اگست آئے یا 26 جنوری آئے تو اپنے دیش کی آزادی کو بیان کیا جائے مسجد میں کہ کیسے ہمارا دیش آزاد ہوا۔ لیکن اس سے پہلے یاد رکھیں آپ کہ اس دیش پر ہماری حکومت تھی انگریزوں سے آنے سے پہلے، تو اس دیش کو ہم نے سجایا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا لوگ اس دیش کے بارے میں بولتے ہیں کہ سونے کی چڑیا ہے، وہ گانا بھی چلتا ہے میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے، اگلتی تھی سونا لیکن اب نہیں اگلتی ہے سونا۔ کیوں؟ اب بھی اگل سکتی ہے، لیکن اب جو صاحب مسند ہیں، جو اقتدار میں ہیں، جو حاکم ہیں، وہ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس دیش کی دھرتی سونا اگلے، وہ نہیں چاہتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو پھر سے، کیونکہ وہی مٹی ہے، وہی دیش ہے، کچھ بدلا نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے۔ لیکن ایسا کیا مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں نے یہ کہا، یہ اب کی بات نہیں ہے۔ اب اگر کسی ان پڑھ کو بھی آپ پوچھو گے تو منع کر دے گا بھائی اب تو میرے گھر کے خرچے چلانے مشکل ہو رہے، تو دیش کی دھرتی سونا کہاں سے اگلے گی؟ تو وہ زمانہ تھا جب مغلوں نے، مسلمانوں نے اس دیش کو سجایا، تو اتنا سجایا کہ لوگ یہ بولنے پہ مجبور ہو گئے کہ انڈیا کی دھرتی سونا اگلتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہر چیز اتنی قیمتی ہوتی تھی اور اصلی ہوتی تھی کہ اس چیز کو جب باہر دیشوں میں بیچا جاتا تھا تو اس زمانے میں کاغذ کے نوٹ نہیں رہتے تھے، اس زمانے میں سونے کا سکہ چلتا تھا۔
تو جب یہاں سے تجارت ہوتی تھی اور یہاں کا مال جب باہر دیشوں میں جاتا تھا تو باہر دیش کا سارا سونا جمع کہاں ہوا؟ ہندوستان میں جمع ہوا. ہر دیش سے سونا آتا تھا اور یہاں جمع ہوتا تھا. اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے 54 سال تک اکیلے نے حکومت کری ہندوستان پر. اور آج آزادی کو کتنے دن ہو گئے؟ 77 ایئرس ہو گئے. آج ان 77 سال میں 77 سالوں میں 20,000 دنگے اور فساد ہو گئے ہندوستان کے اندر. لیکن جب 800 سال مسلمانوں کی حکومت تھی، 800 سال، ان 800 سالوں میں ایک دنگا بھی نہیں دکھا سکتا کوئی کہ ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا ہو. تو مغلوں نے اس دیش کو ایسا سجایا کہ لوگ یہ بولنے لگے کہ انڈیا کی دھرتی سونا اگلتی ہے. انگریز یہاں نوکری کرنے کے واسطے ترستا تھا. اس زمانے میں اب سے 200 سال پہلے میں اگر کسی انگریز کو برطانیہ میں، امریکہ میں، لندن میں اگر کوئی کسی کو پوچھتے کہ بھئی آپ کہاں نوکری کرتے ہو، انہیں بولتا میں امریکہ میں نوکری کرتا ہوں، لوگوں کو مزہ نہیں آتا تھا سننے میں. لندن میں نوکری کرتا ہوں، افریقہ میں نوکری کرتا ہوں، استنبول میں نوکری کرتا ہوں، کسی کو مزہ نہیں آتا تھا. اگر کوئی پوری دنیا کے کسی بھی کونے پر کوئی آدمی یہ بول دیتا تھا کہ میں ہندوستان میں نوکری کرتا ہوں تو ایک آدمی دوسرا جو سننے والا اس کو یہ بولتا تھا کہ مجھے بھی ہندوستان میں نوکری دلاؤ. ہم نے اس دیش کو ایسا سجایا کیونکہ جب مغلوں کی حکومت تھی جب ایسا سجایا گیا. لیکن جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی آج آپ کے سامنے حال ہے. اور آج یہ دیکھا گیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی فون ہے، آئی فون سب کے پاس کیوں ہے؟ کیونکہ آئی فون انڈیا کا نہیں ہے. اگر آئی فون انڈیا کا آج ہی بن جائے تو سب لوگ اس کو لینے سے انکار کر دیں گے، ہم لیں گے نہیں. اگر کوئی فون ایسا ہے جو انڈیا کا ہے کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، نہ اس کو کوئی لیتا ہے. جس چیز پر میڈ ان امریکہ، میڈ ان چین اور جاپان لکھا ہوا ہے سب اس کو پسند کرتے ہیں. اگر کسی چیز پر میڈ ان انڈیا لکھا ہوا ہے تو ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بول دیتا ہے کہ یہ چیز نقلی ہے، یہ چیز اصلی نہیں ہے. یہ وہ زمانہ اس زمانے کی، وہ زمانے میں یہ فرق تھا کہ دنیا کے کسی کونے پر اگر یہ آدمی بول دیا کہ میں ہندوستان میں نوکری کرتا ہوں تو انگریز بھی یہاں نوکری کرنے کے واسطے ترستا تھا کہ مجھے یہاں نوکری دلاؤ. تجارت میں اول نمبر تھا یہ دیش. اور جیسے یہاں کے مسالے ہندوستان کے پوری دنیا میں ویسے مسالے کہیں ملتے نہیں ہیں. وہ مسالے جیسا کہ کالی مرچیں ہیں، لال مرچیں ہیں، اور جتنی بھی مسالے ہیں آپ جانتے ہو وہ تمام مسالے جتنے قیمتی یہاں کے ہوتے ہیں ہندوستان میں، اس زمانے میں بھی اور آج بھی کہیں پوری دنیا میں ویسے مسالے ہوتے نہیں ہیں. تو انگریز جب ان مسالوں کو کھاتا تو انگریز بھی پریشان ہوتا تھا آخر یہ مسالے کہاں سے آتے ہیں. تو جب ان کو معلوم ہوا کہ ہندوستان ایک جگہ اور وہاں سے یہ مسالے آتے ہیں تو 1498 کے اندر سب سے پہلے انگریز یہاں پر آئے. 1498 کے اندر آتے رہے جاتے رہے لیکن ان کی کوئی ہمت نہیں ہوتی تھی. لیکن 24 اگست آمد اور رفت کب سے ہوئی؟ 1498 سے ہوئی. انگریز آتا رہا جاتا رہا، دیکھتا رہا یہاں کی ہریالی اور یہاں کے جو حکومت تھی اور مغلوں کو دیکھتا رہا جاتا رہا، کسی سے کچھ بولتا نہیں تھا. لیکن 24 اگست سن 1608 میں گجرات سورت میں آئے. سب سے پہلے گجرات سورت میں آئے تو وہ 1608 میں آئے. اس کے بعد 1615 میں انہوں نے سر تھامس، ایک آدمی ہے، ایک انگریز تھا سر تھامس، اس نے جہانگیر سے اجازت لی اور ہندوستان گجرات کے اندر اس نے اپنی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کمپنی بنائی. اب جہانگیر تو مسلمان تھے، ان کو اجازت نہیں دینا تھا لیکن انہوں نے اجازت دی ایک مجبوری کے تحت، کیونکہ جہانگیر جو بادشاہ ہے ان کی ایک بیٹی تھی. تو محل میں اس وقت ایسے کرنٹ کا زمانہ نہیں تھا، بھائی بٹن آن کرو اور کرنٹ لائٹ آ جائے گی، ایسا اس زمانے میں نہیں تھا. اس زمانے میں چراغ جلتے تھے، چراغ. تو وہ ان کے محل میں چراغ جل رہا تھا، وہ چراغ ایک پردے کو لگا، پردے میں لگتے لگتے پورے محل میں آگ لگ گئی. اسی محل میں جہانگیر کی بیٹی تھی تو جہانگیر کی بیٹی بھی اس میں جل گئی، لیکن مری نہیں، زندہ تھی، لیکن اس کا پورا بدن جل گیا تھا. اب اس نے طبیبوں سے، حکیموں سے کافی علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. اتنا علاج کرایا لیکن یہ جو سر تھامس تھا انگریز جو برطانیہ سے آیا، اس نے ہوشیاری کی چالاکی کس نے کہا کہ جناب میں آپ کی بیٹی کو ٹھیک کر سکتا ہوں. اگر آپ خود سوچیں کہ کسی کی بیٹی بیمار ہو اور وہ آپ نے اس کی علاج کرا لی ہر جگہ لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، کوئی اجنبی آدمی اگر آپ کو یہ بولے گا کہ میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی بحیثیت باپ کے. تو وہ بھی ایک باپ تھے، ان کو یہ بات بڑی اچھی لگی تو سر تھامس سے کہا کہ ٹھیک ہے. اب وہ انگریزی دوائی وہاں سے لایا، انگریزی دوائیوں کے ذریعے سے اس نے ان کی لڑکی کو ٹھیک کر دیا. تو اب وہ تو بادشاہ تھے، بادشاہ تو جو زبان بول دیا وہ ہوتا ہے. تو بادشاہ جہانگیر نے کہا کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو، جو آپ مانگو گے میں وہ دینے کو تیار ہوں. انہیں تو بہت ہوشیار تھا، انہیں تو 100 سال سے دیکھ رہا تھا ہندوستان کو اور وہ چاہ رہا تھا کہ میں ہندوستان پہ کسی طرح قبضہ کروں. تو اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے کچھ چاہیے نہیں آپ سے، بس مجھے اجازت چاہیے کہ میں یہاں پر اپنی ایک کمپنی بنانا چاہتا ہوں ایسٹ انڈیا کے نام سے. اب وہ مجبور ہو گئے تو مجبوری میں انہوں نے اجازت دے دی. تو انہوں نے ایک کمپنی بنائی گجرات کے اندر، پھر دوسری کمپنی بنائی مدراس کے اندر، کلکتہ کے اندر، 3 کمپنی بنا لی. انہوں نے سوچا نہیں کہ ہم حکومت کریں گے، اگر سوچا تو کسی کو بولا نہیں، چپ چاپ جو ہے اپنی تجارت کرتے رہے. یہاں سے سامان لے کے جاتے تھے برطانیہ، انگلینڈ
اور خاموش رہتے تھے. لیکن سن 1707 کے اندر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب تک حیات تھے تو کسی انگریز کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ سوچے کہ ہم ہندوستان پہ حکومت کریں گے, ہندوستان پر قبضہ کریں گے, کیونکہ بہت اسٹرانگ تھے وہ. تو جب ان کی وفات ہو گئی سن 1707 کے اندر, اب ان کے بعد جو ان کی اولادیں حاکم بنی تو ان کی اولادوں میں آپس میں اتفاق نہیں تھا, اختلاف تھا. وہ اختلاف کی وجہ سے, آپسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اور آپسی انتشار کی وجہ سے حکومت پارا پارا ہو گئی. اب انگریزوں کو پتہ چل گیا ان کے خاندان میں لڑائی ہے. جب خاندان میں لڑائی ہوتی ہے تو تیسرا آدمی اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو جب انہوں نے اپنی کمپنی اور جگہ بنانی شروع کری تو بنگال کے اندر ایک حاکم تھے جن کا نام ہے نواب سراج الدولہ. بنگال اس وقت کا بہت مالدار شہر تھا, بہت امیر شہر تھا اور بہت خوبصورت شہر تھا. لوگ گھومنے آتے تھے دور دور سے, اور اتنا امیر شہر تھا کہ انگریزوں نے سوچا کہ اگر ہم بنگال پر قبضہ کر لیں گے, یہ سمجھو آدھے ہندوستان پر تو قبضہ کر لیا. تو نواب سراج الدولہ جو حاکم تھے صرف 22 سال کے تھے. ان کے نانا تھے علی وردی خان. ان کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد انہوں نے اپنے نواسے کو حاکم بنا دیا. صرف 22 سال کے تھے نواب سراج الدولہ. تو یہ پہلے مسلمان ہیں, پہلے انسان ہیں جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ انگریز اب دن پہ دن اپنی کمپنی بناتے جا رہا ہے, اب ایسا لگتا ہے کہ انگریز ہندوستان پر قبضہ کرے گا. تو انہوں نے حملہ کر دیا انگریز پر حملہ کیا. تو ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام ہے میر جعفر. اگر میر جعفر غداری نہ کرتا, یہ جنگ کب ہوئی ہے 1757 میں جنگ ہوئی ہے, یعنی 1857 سے 100 سال پہلے. تو میر جعفر نے غداری کی. اگر میر جعفر غداری نہ کرتا, اس نے کس طرح غداری کی, کیونکہ جو بادشاہ ہوتے تھے نا وہ خود سے بات نہیں کرتے تھے سامنے والے, تو اپنے وزیر کو بھیجتے تھے. اب انگریزوں کو تو معلوم تھا کہ یہ تو بڑی طاقت میں ہیں اور ان کے پاس تو بڑی فوج ہے. اور عجیب بات دیکھو تم کہ انگریزوں کے ساتھ صرف 3000 کی فوج تھی اور ان کے ساتھ 50,000 کی فوج تھی. لیکن 50,000 کی فوج ہار گئی اور 3,000 جیت گئے. کس طرح کہ انہوں نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ تم جا کے بات کرو. تو جب وہ گیا وزیر تو انگریزوں نے اس کو خرید لیا. اب اس نے یہاں کر جھوٹ بولا کہ انگریز جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صبح کو جنگ کریں گے, اب تو رات ہو رہی, رات کو جنگ نہیں کریں گے ہم, لہٰذا آپ سو جاؤ. اب ان کے جو فوجی تھے ان تمام نے اپنے ہتھیاروں کو رکھ دیا, ہتھیاروں کو اتار کر رکھ دیا خیموں میں اور کھانا بنانے لگے, کھانا کھانے لگے. جب سب کھانا کھانے لگے تو میر جعفر جو غدار تھا اس نے ان کو بتا دیا کہ اب سب نے اپنے ہتھیار اتار کر نیچے رکھ دیے ہیں. بس انہوں نے اپنے ہتھیار نیچے اتار کر رکھے اور سب کھانا کھانے میں مشغول تھے. ادھر سے انگریزوں نے حملہ کر دیا. اس حملے کی وجہ سے صرف 50,000 تھے یہ, وہ صرف 3,000 ہیں. لیکن ان 3,000 نے جب تک یہ تیار ہوتے اپنے جو ہے سامان اٹھاتے اور اپنے جب تک انہوں نے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا. اس کے بعد نواب سراج الدولہ کو گرفتار کیا اور آپ کی گردن کو کاٹ دیا. اور پورے بنگال کے اندر مرشید آباد, اور یہ جو جنگ ہوئی ہے جو مارا گیا ہے, یہ پلاسی کا مقام ہے, ایک دریا کے کنارے پلاسی ایک گاؤں ہے. 23 جون 1857 کے اندر اگر میر جعفر غداری نہ کرتا تو انگریز 23 جون کو چلا جاتا. لیکن میر جعفر نے غداری کی, جس کی غداری کی وجہ سے آج ہم بھی بھگت رہے ہیں. اس کے بعد جو بنگال کے بعد جو امیر دیش تھا وہ کون تھا, وہ میسور تھا. میسور, تو میسور کے راجا تھے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ, جن کا نام ہے فتح علی خان. تو انہوں نے 4 جنگ کی, 4 جنگ انگریزوں سے, لیکن ایک بھی جنگ میں انگریز نہیں جیت سکا. اب انگریزوں نے سوچا کہ ہم ان سے جیت رہے ہیں, ہم کیا کریں. تو انگریزوں نے آپ کا ایک وزیر تھا, کیونکہ غداری جتنے بھی کرتے ہیں چمچے کرتے ہیں, چمچے وزیر. اگر وزیر غداری نہ کرتے, یہ دونوں وزیر غداری نہ کرتے تو اسی وقت ہم لوگ جنگ جیت جاتے. انگریز اسی وقت چلاتا چھوڑ کر. اب اگر اس وقت اگر غداری نہ کرتے یہ وزیر تو اب نہ کوئی الیکشن ہوتا, نہ کوئی سلیکشن ہوتا, نہ کوئی پی ایم ہوتا, نہ کوئی سی ایم ہوتا, نہ کوئی ایم ایل اے ہوتا, نہ کوئی سرپنچ ہوتا, نہ کوئی ممبر پارلیمنٹ ہوتا, نہ کوئی کرسی ہوتی. پورے ہندوستان ہمارے قبضے میں ہوتا, ہندوستان کے حاکم ہم ہی ہوتے. لیکن میر جعفر نے غداری کی اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہاں پر میر صادق نے غداری کی. جہاں آپ, کیونکہ آپ نے 4 جنگ کی, 4 جنگ میں آپ جیت گئے. اب انگریز پریشان تھا کہ یہ تو ساری جنگوں میں جیت رہے ہیں, تو انگریزوں نے آپ کا جو وزیر تھا میر صادق اس کو خرید لیا. تو میر صادق نے آپ کی وہ جو جگہ تھی جہاں آپ رہتے تھے اس کا پتہ دے دیا. بس چپکے سے جا کر انگریزوں نے حملہ کر دیا, آپ شہید ہو گئے. لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ آج ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو غدار بتاتے ہیں. اگر ان کو معلوم ہوتا کہ میرے جانے کے بعد, میری شہادت کے بعد لوگ مجھے غدار بولیں گے تو وہ کئی کو شہید ہوتے. ان کی کوئی پرسنلی دشمنی تھوڑی تھی انگریز سے. انگریزوں نے کہا کہ آپ ہم سے مل جاؤ, ہم بھی حکومت کریں گے, آپ بھی حکومت کرو, دونوں پارٹنرشپ میں حکومت کریں گے. لیکن اس موقع پر جب ان انگریزوں نے یہ کہا کہ ہم سے مل جاؤ اور دونوں پارٹنرشپ میں حکومت کریں گے, تو اس موقع پر حضرت
ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ کہا جو ساری دنیا کو معلوم ہے، انہوں نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک زندگی بہتر ہے۔ میں شیر کی طرح شکار کرتے ہوئے مقابلہ کرتے ہوئے مر تو جاؤں گا، لیکن گیدڑ کی طرح تمہاری چاپلوسی نہیں کروں گا، تمہاری جو ہے غلامی نہیں کروں گا۔ تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سری رنگا پٹنم میں 4 مئی 1799 کے اندر شہید ہو گئے۔ اگر یہاں پر میر صادق غداری نہ کرتا تو انگریز کب بھاگ جاتے؟ انگریز 1799 کے اندر ہی بھاگ جاتے یہاں سے، پھر کوئی جو ہے الیکشن نہیں ہوتے، پھر پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ لیکن اس کی غداری کی وجہ سے آج ہم قیامت تک یہ بات بھگتتے رہیں گے۔ 1799 کے اندر آپ شہید ہو گئے، اس کے بعد 18ویں صدی آتی ہے، تو 18ویں صدی کے بعد 1803 میں سب سے پہلے انگریزوں نے لال قلعے پر جھنڈا لہرایا، اور دلی کے اندر ایک مولانا تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے شیخ تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ لال قلعے پر انگریز کا جھنڈا، اب تک مغلوں کا جھنڈا ہوتا تھا، لال قلعے پر انگریز کا جھنڈا سن 1703 میں، حالانکہ وہ کوئی بڑے آدمی نہیں تھے، نہ وہ کوئی منتری تھے، نہ کوئی ایم ایل اے تھے، نہ کوئی وہ بادشاہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، وہ ایک عام آدمی تھے، ایک عام مول صاحب تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی طاقت دی تھی۔ انہوں نے فوراً فتویٰ دیا انگریز کے خلاف، کہ فتویٰ میں یہ لکھا کہ آج سے ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، یعنی ہندوستان انگریزوں کا غلام ہو چکا ہے، ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا ہے، یہ دارالحرب ہو چکا ہے ہندوستان۔ اب ہر ہندوستانی پر فرض ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرے، جنگ کرے۔ ہر ہندوستانی جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ اس کا کتنا ہی بڑا کاروبار ہے، سب کاروبار کو چھوڑ دے، قرآن پڑھانے والا قرآن کو چھوڑ دے، مسجد میں نماز پڑھانے والا مسجد کو چھوڑ دے، اور جو ٹیچر ہیں وہ چھوڑ دیں، اسکولوں کو چھوڑ دیں، کالج کو سب چھوڑ کے جو ہے وہ میدان میں نکل جائیں۔ جب انگریزوں کو معلوم ہوا کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے ہمارے خلاف یہ فتویٰ دیا ہے، تو انہوں نے آپ کو زہر دیا، زہر، اور چھپکلی جمع کی، اتنی ساری چھپکلی جمع کر وہ چھپکلی کو مارا، اور چھپکلی کا اندر سے زہر نکالا، زہر نکال کر تیل میں ملا کر آپ کے بدن کی مالش کروائی گئی۔ جو آپ کا خادم تھا اس کو مجبور کیا مالش کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے اور آپ نابینا ہو گئے، آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ یہ فتویٰ دینے والا کون ہے؟ ایک مسلمان ہے، حالانکہ یہ کوئی منتری نہیں تھا اس وقت، ایک عام آدمی تھے، لیکن انگریزوں نے ان پر اتنا ظلم کیا۔ لیکن آج یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور سن 1857 میں شاملی کا میدان، سب کو معلوم ہے شاملی کے میدان میں لڑنے والے صرف علماء تھے، جن کے قائد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے، لیکن انگریزوں کی فوج زیادہ تھی، انگریزوں کی فوج جو ہے وہ انگریزوں کی تعداد زیادہ تھی، جس کی وجہ سے شاملی کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ یعنی ہر موقع پر سب سے پہلے مسلمان تھے، لیکن آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی ہے، اور آزادی کی جو جنگ ہے، ان جنگ کو ریڈ کرنے والا ماسٹر مائنڈ اگر کوئی تھے تو مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے۔ لیکن تمام مسلمانوں نے جمع ہو کر ایک تاریخ طے کی کہ بھائی اس تاریخ کو جو ہے جنگ لڑنا ہے۔ میرٹھ کے اندر تو انگریز جو ہے وہاں کارتوس بناتے تھے، کارتوس، اور کارتوس جب بندوق میں ڈالی جاتی ہے تو اس کو منہ سے کھولا جاتا ہے۔ تو انگریزوں نے، اب پتہ نہیں سچ تھے جھوٹ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ اس کارتوس میں گائے کی چربی اور سور کی چربی ہے، خنزیر کی چربی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ انگریزوں کے شروع سے یہ چال ہے کہ ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ اب جو حالات بنے ہوئے ہیں یہاں ہندوستان کے اندر، یہ کس کی چال ہے؟ یہ انگریزوں کی چال ہے۔ جب ہم یہ بات بولیں گے، انگریزوں نے سوچا کہ اس کارتوس میں گائے کی چربی، خنزیر کی چربی ہے، تو ادھر گائے کا نام سنتے ہی ہندوؤں کو غصہ آئے گا، اور خنزیر کا نام سنتے ہی مسلمانوں کو غصہ آئے گا۔ تو جو فوجی تھے ہندوستان کے، ان فوجی نے منع کر دیا کہ ہم ان کارتوس کا استعمال نہیں کریں گے۔ سن 1857 کی جنگ ہوئی ہے، جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، جنہوں نے وہ جنگ کے لیے لوگوں کو تیار کیا، لشکر کو تیار کیا، وہ مسلمان تھے۔ ان کا نام مولی احمد اللہ شاہ ہے، وہ لکھنؤ کے تھے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ سن 1857 سے جنگ ہوئی، تو یہ بھی جاننا چاہیے کہ شروعات کس نے کی ہے؟ ایک مسلمان نے کی ہے، مولانا احمد اللہ شاہ، جو لکھنؤ کے تھے۔ لیکن جو کارتوس تھا، اب اس کارتوس کو جو ہے وہ سب نے منع کر دیا، مسلمانوں نے منع کر دیا، ہندو نے منع کر دیا، لیکن ایک منگل پانڈے تھا، اس نے 10 مئی کو انگریزوں سے صاف منع کر دیا کہ ہم یہ استعمال نہیں کریں گے، چاہے تم کچھ بھی کرو۔ تو 10 مئی کو انگریزوں نے میرٹھ کے اندر منگل پانڈے کو پھانسی دے دی۔ منگل پانڈے کو پھانسی دینے کے بعد جو ایک سن 1857 کی جنگ شروع ہوئی ہے، تو وہاں پر اس جیل کے اندر، یہ جیل کی بات ہے، اس جیل کے اندر 2000 فوجی تھے اور کچھ قیدی تھے۔ ان تمام نے اس جیل میں جو انگریز تھے، ان انگریزوں کو مار دیا، اور وہ بھاگ کر دلی بہادر شاہ ظفر کے پاس آ گئے۔ جب انگریزوں کو معلوم ہوا کہ بہادر شاہ ظفر کے پاس آئے ہیں، تو انگریزوں نے اپنی ساری فوج کو بلا لیا۔ فوج کو بلانے کے بعد انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا اور رنگون بھیج دیا۔
رنگون، اور ان کی اولاد کو بھی بھیج دیا، ان کے بیٹے کو بھی بھیج دیا۔ جب رنگون چلے گئے قلعے کے اندر اور انہوں نے کہا کہ بہادر شاہ ظفر نے کہ مجھے میرا ناشتہ کا وقت ہو گیا، کھانے کا وقت ہوتا ہے، کھانا دی جائے، تو انگریزوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کو کھانا لے کر آئے۔ تو ایک تشت لائے اور اس تشت میں ایسا رومال ڈھکا ہوا تھا۔ جب بہادر شاہ ظفر نے اس رومال کو ہٹایا تو وہاں تشت میں ان کے بیٹے کا سر تھا۔ جب دوبارہ کھانے کا وقت ہوا، دوسرے بیٹے کا سر، ان کے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں کا سر اس طرح لا کر دیا۔ سن 1858 کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا اور 7 نومبر 1862 کے اندر 89 ایئرس کی عمر میں بہادر شاہ ظفر کی وفات ہو گئی۔ انگریزوں نے بتایا بھی نہیں، آج وہاں پہ ان کی قبر ہے، چپکے سے انگریزوں نے وہیں ان کو دفن کر دیا، پتہ نہیں نماز جنازہ ہوئی بھی یا نہیں ہوئی، انگریزوں نے بتایا نہیں۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ بہادر شاہ ظفر آخر ہے کون؟ یہ کیا مسلمان نہیں ہے کیا؟ اور اتنے سارے مسلمان جو شاملی کے میدان میں شہید ہو گئے، اور حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جنہوں نے فتویٰ دی بھی مسلمان تھے۔ تو جتنی کوشش مسلمانوں نے کی ہے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے، باقی لوگوں نے نہیں کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نہ تو بولتے ہیں نہ ہم لوگ تاریخ کو پڑھتے ہیں، بس ہم لوگوں نے کالج میں سنا، اسکول میں سنا، وہ 2-3 جو 4-5 نام رٹائے ہیں ان کو سنتے رہتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کا بھی خیال یہ ہے کہ اگر ہندوستان کو مسلمانوں نے آزاد نہیں کرایا، حالانکہ معلوم یہ ہونا چاہیے سن 1857 کے اندر جب شاملی کا میدان، اور شاملی کے میدان میں سارے جتنے بھی انگریز کے خلاف لڑنے والے تھے سارے مسلمان تھے۔ اب انگریزوں کو یہ لگا کہ جو سارے مسلمان ہیں، جس میدان میں دیکھتے ہیں وہاں مسلمان ہیں، فتویٰ دیا مسلمانوں نے، جنگ لڑ رہے ہیں مسلمان، اور 1857 کے جنگ کے لیے جو لشکر کو اور کمانڈر کو فوجوں کو تیار کیا وہ مولانا احمد اللہ مول صاحب ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو 1857 کے اندر انگریزوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ تو 1857 کے اندر 1 سال کے اندر انگریزوں نے 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، 2 لاکھ مسلمان، اور 51,000 علماءوں کو قتل کیا۔ اور دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک ہر درخت پر ایک پھانسی کا پھاندا لٹکا ہوا تھا۔ جو آدمی داڑھی میں ملے گا اس کو پھانسی دے دینا، پوچھنا نہیں ہے تیرا نام کیا ہے۔ جو آدمی کرتے پاجامے میں ملے گا اس کو پھانسی دے دینا ہے۔ جو آدمی کرتے پاجامے میں اور ٹوپی کے ساتھ ملے گا، داڑھی کے ساتھ ملے گا، یا جو آدمی مسجد میں ملے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو پوچھنا نہیں ہے۔ ان کو یہ آرڈر نکالا، انگریزوں نے یہ آرڈر دیا کہ پوچھنا نہیں ہے، بس اس کو پھانسی دے دینا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا۔ کتنی دور ہے پاکستان کے خیبر، کہاں ہے دلی کا چاندنی چوک، لیکن کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر مسلمان کی لاش نہ لٹکی ہو۔ 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا۔ اور جب انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کی ہمت کہاں سے ملتی ہے تو معلوم ہوا کہ ہمت قرآن سے ملتی ہے، تو 3 لاکھ قرآن کو جلایا، 3 لاکھ قرآن کو جلایا انگریزوں نے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج ان پڑھ آدمی جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ حافظوں کی قدر کرے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو انگریزوں نے جس وقت قرآن کو جلا دیا تھا، آج تمہارے پاس قرآن پڑھنے کو نہیں ہوتا۔ تم خود سوچتے کہ وہ قرآن تھا، لیکن وہ تھا کیسا ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ انگریزوں کو جتنے قرآن ملے انگریزوں نے سارے قرآن جلا دیے، 3 لاکھ قرآنوں کو جلا دیا، 3 لاکھ قرآن، اور 1000 مدرسے، 1000 مسجد صرف دلی کے اندر سب ختم کر دیے۔ مسجد یعنی جب شاہجہاں نے جو جامع مسجد دلی کی تعمیر کرائی، بیچ میں تعمیر کرائی، اس کے چاروں طرف انہوں نے 1000 مسجدیں بنائی، چھوٹی چھوٹی، ہر گلی کے اندر ایک مسجد، ہر گلی کے اندر مسجد۔ اب آپ جائیں گے تو آپ کو ہر گلی کے اندر کوئی مسجد نہیں ملے گی، 21 دکی مسجدیں ہیں بہت کم۔ ساری مسجدوں کو ایسا ختم کر دیا کہ دیکھنے والے یہ سوچتا تھا کہ یہاں کبھی مسجد تھی کہ نہیں تھی، یہاں تو کبھی مسجد نہیں تھی۔ 1857 کے اندر 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ اب یہ قتل ہونے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اور یہ جو تاریخ لکھی ہے کسی مسلمان نے نہیں لکھی، انگریزوں نے تاریخ لکھی ہے۔ یہ انگریزوں نے تاریخ لکھی ہے۔ انگریزوں کی تاریخ پڑھیں کہ انگریزوں نے خود کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرا گھر جامع مسجد کے پاس تھا، تو جامع مسجد کے پیچھے سے میں نے آواز سنی زور زور سے چیخنے چلانے کی، تو میں نے اپنی گھر کی کھڑکی سے کھول کر دیکھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ انگریزوں نے، ہمارے لوگوں نے ایک بڑا کڑھا لیا ہوا ہے، اس میں تیل گرم کیا ہوا ہے، سرسوں کا تیل، اور 40 مسلمانوں کو لاتے ہیں، 40 علماء کو لا کے اس میں ڈال دیتے ہیں، پھر اور باقی کھڑے ہوتے ہیں اس میں سے 40 کو لیتے ہیں۔ ان سے کہا کہ تو ہمارے خلاف ہو نہیں ہو؟ ان سب نے کہا کہ ہم تمہارے خلاف ہے۔ جو جو یہ کہتا مسلمان ہم تمہارے خلاف ہے، ان سب کو پکوڑے کی طرح تیل میں تل دیا جاتا تھا۔ یہ ایک انگریز کہتا ہے، انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ہم نے نہیں۔ اور اس کے بعد سن 1857 کے بعد تو لوگ بھول ہی گئے کہ یہ دیش آزاد بھی ہوگا، بھول گئے لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا کہ یہ دیش آزاد بھی ہوگا۔ لیکن وہ تو مرد مجاہد ایک 1912 کے اندر 50 سال کے بعد ایک مرد مجاہد اٹھا جس کو شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الہند کا لقب گاندھی جی نے دیا ہے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک تحریک شروع کی، ریشمی رومال کی تحریک۔ انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کو کابل بھیجا، ترکی بھیجا، افغانستان بھیجا۔ وہ گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا ہے، تو ترکی کی لشکر کو، ترکی کی فوجی کو جمع کیا، افغانستان کے فوجی کو جمع کیا،
کابل کے فوجوں کو جمع کیا. اب وہ انہوں نے نقشہ بنایا رومال پر، اس لیے اس تحریک کو ریشمی رومال کہا جاتا ہے. ایک ریشمی رومال تھا کیونکہ اس وقت اگر پرچہ لکھ کے دیتے تو انگریز پکڑ لیتے، تو ایک رومال تھا بہت بڑا، اس رومال پہ نقشہ بنا کے اس کو باندھ کے آتے تھے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، وہ راز فاش ہو گیا. راز فاش ہونے کی وجہ سے حضرت شیخ الہند کو مالٹا جیل کے اندر بھیج دیا. یورپ میں ہے مالٹا، افریقہ کے پاس. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تو ہندوستان کا عام سا آدمی ہے، آپ نے انگریزوں سے کہا اس کو مالٹا کیوں بھیج دیا اتنی دور یورپ میں؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یہ شیخ الہند ہے، یہ جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں سے ایک تحریک شروع کر دیتا ہے. یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کی کہانی ہے. لیکن آج یہ کہا جاتا ہے جب 1920 کے اندر وہ مالٹا کی جیل سے 3 سال کے بعد آئے تو جب گاندھی جی کو صرف گاندھی جی کہتے تھے، مہاتما کوئی بھی نہیں کہتا تھا، تو گاندھی جی پانی کی شپ سے آئے، وہ ممبئی ایئرپورٹ پر پانی کی شپ سے آئے تو گاندھی جی خود ان کو لینے کے لیے گئے اور گاندھی جی نے ان کا استقبال کیا. جب گاندھی جی نے ان کا استقبال کیا، گاندھی جی ملے تو انہوں نے کہا، شیخ الہند نے کہا کہ آپ تو مہاتما ہیں. اس کے بعد سے گاندھی جی کو مہاتما کہا جانے لگا. تو گاندھی جی کو مہاتما کا لقب دینے والا ایک مسلمان ہے، اور بھارت چھوڑو کو نعرہ لگانے والا ایک مسلمان ہے، مولانا ابوالکلام آزاد. اور مولانا فضل ہے خیر آبادی، جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اس دیش میں ایک بھی انگریز کا رہنا حرام ہے، جب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، جب تک انگریزوں کو یہاں سے نہیں نکال دیں گے. انہوں نے یہ فتویٰ دیا، اس فتوے کے ساتھ ان کے ساتھ 90,000 لوگ جمع ہو گئے. اب ان کو جیل کے اندر، کالا پانی کی جو جیل ہے جزیرہ انڈومان کے اندر، وہاں ان کو قید کر دیا گیا. وہاں ان کی وفات ہوئی. جب جزیرہ انڈومان کالا پانی کی جیل میں جائیں گے، جب دروازہ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سامنے، دروازے کے سامنے ان کی قبر مبارک ہے، جہاں پر بڑے اکشروں میں لکھا ہوا ہے کہ درگاہ شریف مولانا فضل خیر آبادی. جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کی گدی پکڑ کر یہ دکھایا جائے کہ کس کی قبر ہے. مولانا فضل خیر آبادی کی قبر جیل میں ہے. جیل میں اللہ نے اسی دن کے لیے ان کو جیل میں دفنایا. اور کالا پانی کی جو جیل ہے، عجیب جیل ہے، اتنا وقت نہیں میں آپ کو بتاؤں. تو وہاں جیل کے باہر جتنے بھی لوگ اس جیل میں آئے، شہید ہوئے، مر گئے اس جیل میں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. وہاں پر جو سب سے پہلا نام لکھا ہوا ہے تو وہ احمد اللہ لکھا ہوا ہے. کس کا نام ہے؟ احمد اللہ. کسی یہودی کا نام ہے، عیسائی کا نام ہے، مسلمان کا نام ہے. کیوں لکھے گئے اس وقت؟ کہ زندہ تو نہیں لکھ دیے کیا؟ وہ اس لیے لکھ دیے کہ اس وقت کے ہندوؤں کے اندر اتنا تعصب نہیں تھا، اتنی نفرت نہیں تھی جو آج نفرت ہے. ان لوگوں کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کا بھی حصہ ہے اس دیش کے اندر سب. اور وہاں نام لکھانا کوئی ایسا نہیں ہے کوئی بھی جا کے لکھ دے گا، وہ ایک ہسٹری لکھی ہوئی ہے. اور ہر سیل کے اندر، ہر روم کے اندر فوٹو رکھا ہوا ہے کہ جس روم کے اندر جو آدمی تھا، جو وہاں پر مر گیا، اس کا فوٹو آج بھی رکھا ہوا ہے. آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. آج اس کو میوزیم بنا دیا گیا ہے. وہ کوئی ایسا بہت دور نہیں ہے، ہندوستان سے باہر ہے. آپ ہر آدمی وہاں جا سکتا ہے. جزیرہ انڈمان ہندوستان کے اندر ہے، بنگال کے اندر، کالا پانی کی جیل. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر سب سے پہلا نام احمد اللہ مسلمان کا لکھا ہوا ہے. لیکن آج یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا تو کوئی حصہ نہیں ہے دیش کے اندر، مسلمانوں نے تو اس دیش کو آزاد نہیں کرایا. تو خیر باتیں بہت ہیں. تو سن 1947 کے اندر 15 اگست کو ہمارا دیش آزاد ہوا. تو اس آزادی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ آزادی کی اگر آپ کو قدر نہیں ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں جو لوگ جیل میں ہیں. مرضی سے نہ بیوی سے مل سکتے ہیں، نہ بچوں سے مل سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہم آزاد ہیں تو اس آزادی کی قدر کریں. تو 15 اگست کو جہاں پر گاندھی جی کی بات ہوتی ہے، جہاں پر پنڈت جواہر لال نہرو کی بات ہوتی ہے، اور جہاں پر سبھاش چندر بوس کی بات ہوتی ہے، اور جہاں پر لال بہادر شاستری کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پر کیا بات ہونی چاہیے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی بات ہونی چاہیے. وہاں پر حضرت شیخ الہند کا بھی نام لیا جانا چاہیے. وہاں پر مولانا فضل خیر آبادی کا بھی نام لیا جانا چاہیے. حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی نام لیا جانا چاہیے. اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا بھی نام تذکرہ بھی ہونا چاہیے. حضرت شیخ الہند کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ ہو جانا چاہیے. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. اور مولانا رشید احمد گنگوہی کا تذکرہ ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی جان دے کر اس دیش کو آزاد کرایا ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مظہر صاحب اور مولانا محمد علی جوہر، ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. بہت سارے ہیں. اشفاق اللہ خان، ایک نام تھوڑی جن کو لیا جائے، ہزاروں نام ہیں. تو جہاں پر گاندھی جی کا نام لیا جائے گا وہاں پر ان کا بھی نام لیا جائے. سراج الدولہ جو پہلے انسان تھے جنہوں نے انگریزوں سے جنگ کی، ان کا نام لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی نام لیا جانا چاہیے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، بہادر شاہ ظفر، بابر، ہمایوں، ان سب کا بھی نام لیا جانا چاہیے. حقیقت یہ انصاف بھی ہے. لیکن آج کس کا نام لیا جاتا ہے؟ 2-4 گاندھی جی کا نام لیا جائے گا، اور پنڈت جواہر لال نہرو کا 2-4 کو نام لیا جاتا ہے. باقی سب کو بھول گئے، سب کو آگ لگا دی. اب لوگ نام لے لے کر ان مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بیٹھ گیا ہے کہ بس گاندھی جی نے آزاد کرایا. گاندھی جی نے تو اب لاسٹ میں آزاد کرایا، ورنہ پچھلے 150 سال تک صرف مسلمان تھے میدان میں جنہوں نے اپنے دیش کو آزاد کرانے کی کوشش کی ہے. جو ہمارے دیش کا جھنڈا ہے یہ ایک مسلمان نے بنایا.
جن کا نام سوریا طیب ہے، جو حیدرآباد کی تھی۔ جے ہند کا نعرہ ایک مسلمان نے دیا جن کا نام عابد حسین ہے، اور انقلاب زندہ باد ایک مسلمان نے نعرہ دیا۔ سارے جہاں سے اچھا کس نے لکھا؟ سب کو معلوم ہے، یہ علامہ اقبال صاحب نے لکھا ہے، جو مسلمان تھے۔ اس جھنڈے کو ڈیزائن کس نے کیا؟ سوریا طیب مسلمان ہے جنہوں نے جھنڈے کو ڈیزائن کیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے اسلام کا جھنڈا کیا ہے؟ یہ تو ہمارے ہندوستان کا جھنڈا ہے۔ اسلام کا جھنڈا کون سا ہے؟ جو جمعیت کا جھنڈا ہے، کالا جھنڈا، اس میں سفید لکیر ہیں بیچ میں۔ جمعیت کا جھنڈا دیکھیں کب؟ حضور کے زمانے میں صحابہ کا جھنڈا وہ تھا، اسلام کا جھنڈا وہ ہے، سفید بلیک اینڈ وائٹ، وہ اسلام کا جھنڈا ہے۔ تو ہندوستان کا جھنڈا تو یہ ہے۔ تو یہ سوریا طیب جو ایک مسلمان ہے، انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس جھنڈے کو ہم نے سلام کیا، جس جھنڈے کو ادب سے اوپر کیا، اور جس جھنڈے کو اتنی عزت دی، اتنا ادب کیا، احترام کیا، کیونکہ جھنڈا ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، جس جھنڈے کو اتنا سلام کیا، اور بڑے بڑے لوگ، جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ 15 اگست کے بعد 16 اگست کو وہ جھنڈا نالیوں میں پڑا ہوتا ہے، کچرے میں پڑا ہوتا ہے، وہ صبح کچرے والی جھاڑ کر، اس کو بھی نہیں معلوم سب ہے اس کو بھی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جھنڈے کو سلام کیا اور جس جھنڈے کو اتنا ادب سے، اتنے عزت سے اوپر کیا، وہ 16 اگست 15 اگست ہوا، اب وہ 16 اگست کو کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے جھنڈا، کتنا خود دیکھ لینا تم۔ تو اس طرح نہ کریں، یہ ہمارا دیش کا جھنڈا ہے۔ 15 اگست کو آپ نے جھنڈے کو لہرا دیا، اس کے بعد آپ کو اس جھنڈے کو حفاظت سے رکھنا ہے، حفاظت سے رکھنا ہے۔ اور دوسری بات، جو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں سب لوگوں سے، وہ یہ کہ 15 اگست کے دن، اب تو یہ عام ہو گئی یہ بات، اب تو اس بات پر کوئی بولتا ہے تو آدمی برا لگتا ہے جی بولتا ہوا، یہ بات ہمارے کو سمجھانا بھی نہیں۔ 15 اگست کے دن بہت عام ہو گیا ہے کہ ہر اسکول میں، ہر کالج میں پروگرام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پروگرام ہونے چاہیے، لیکن آج جو ہے نا، آج پروگرام کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر کسی کالج، کسی اسکول میں خالی جھنڈا کھینچ دیے، جھنڈا لہرا دیے، جن گن من پڑھ لیے اور اتنا کر دیے، تو لوگ یہ بولیں گے مزہ نہیں آیا، 15 اگست تو منع ہی نہیں۔ پھر 15 اگست کس کو؟ آج 15 اگست کہا جاتا ہے ناچنے کو، ڈانس کرنے کو، گانا گانے کو، یہ 15 اگست کو کہا جاتا ہے۔ آج 15 اگست کا نام لوگوں نے، 15 اگست کا نام اسی کا رکھ دیا ہے جہاں اور جس اسکول میں زیادہ ڈانس ہوتا ہے، ناچ ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، بڑی بڑی لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے میں ڈانس کر رہی ہے، وہاں دیکھو آپ کتنی بھیڑ ہے۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بڑے بڑے کالجوں میں یہاں سے سفر کر کے دور جاتے ہیں، کہ وہاں 15 اگست دیکھنے گیا، 15 اگست دیکھنے نہیں گیا، جھنڈا تو یہاں بھی کھینچ رہے ہیں، جھنڈا یہاں بھی کھینچ رہے ہیں، جھنڈا وہاں بھی کھینچ رہے ہیں، جھنڈا تو ہر جگہ لہرا رہے ہیں، لیکن تو جھنڈا دیکھنے نہیں گیا ہے، تو ان لڑکیوں کو ناچتے ہوئے دیکھنے گیا ہے۔ تو مسلمانوں، اگر غیرت زندہ ہے، ایمان زندہ ہے، ضمیر ابھی زندہ ہے، تو اپنے ضمیر کو زندہ کرے، اپنے ایمان کو جھجوڑے۔ ابھی آپ مسلمان ہو، کیا کیسے سمجھاؤں لوگوں کو؟ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، 7 سال 8 سال کی بچیاں ہیں، 9 سال کی بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان بچوں کو والدین خود تیار کر کے چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں لے کے جا رہے ہیں، اور وہ بچے وہاں پر ڈانس کر رہی ہیں۔ آپ مسلمان ہو؟ آپ کون ہو؟ کیا آپ کا ضمیر مر چکا ہے؟ آپ کا ایمان تھوڑا بہت باقی بھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ مسلمان ہو؟ اگر آپ کی چھوٹی بچی ہے، ابھی سے اگر آپ اپنے بچی کو نچاؤ گے، ڈانس کراؤ گے، تو آپ کہاں اس کی تربیت کر رہے ہو؟ یہ تو اس کی تربیت کی عمر تھی، آپ کو تربیت کرنا تھا، اور اسلام کے اندر ناچنا گانا ڈانس کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ابھی آپ چھوٹی بچی کو نچا رہے ہو اور خوش ہو رہے ہو کہ میری بچی فلاں گانے پہ ڈانس کرتی، بغیرت دیوس ہے اس آدمی۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا آدمی دیوس ہے جو اپنے بچے کو نچائے، ڈانس کرائے، جو بے حیائی پھیلائے اور اپنی اولاد کو بے حیائی سے نہ روکے، ایسا آدمی دیوس ہے۔ اور دیوس آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، چاہے یہ کتنی بھی نماز پڑھتا ہو، مسلح پھاڑ دے، جانماز پھاڑ دے، لیکن اگر یہ اپنی بچی کو نچا رہا ہے 15 اگست کے دن، ڈانس کرا رہا ہے، تو یہ آدمی پکا جہنم میں، کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ چھوٹی بچی ہے، اس کی تربیت کی عمر ہے، اس کو باحیا بنایا جائے گا، ابھی بے حیا نہیں۔ اگر آپ نے چھوٹی بچی کو چھوٹی عمر میں بے حیا بنا دیا، بڑی ہونے کے بعد وہ کسی نہ کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگے گی۔ تو آپ کی چھوٹی بچی ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے، برقعے والی کو دیکھا جاتا ہے، برقعے میں دستانے پہنے ہوئے ہیں، پورا ایک ایسا پیک ہے، اس کے ساتھ جو بچی ہے انہیں ڈانس کو جا رہی ہے، ڈانس کرانے کو لے کے جا رہی ہے، کتنی غیرت کی بات ہے بھائی۔ وہ غیر مسلم ہے، ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کے مذہب نے ان کو اجازت دی ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے، ہرگز ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم اپنے بچوں کو نچائیں، ڈانس کرائیں۔ چھوٹی بچی ہے، اس کو ہرگز نہیں نچانا ہے۔ اگر آپ کے اسکول والے مجبور کر رہے ہیں، آپ اسکول کو منع کر دو، ہم اپنے بچوں کو ڈانس نہیں کرائیں گے، گانا نہیں گوائیں گے، اگر یہی بات ہے تو ہم اپنے بچوں کو اسکول سے نکال کر دوسرے اسکول میں کر لیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ ان بچوں کا مسئلہ ہے جو چھوٹی بچیاں ہیں، جن کو والدین خود لے کر جاتے ہیں، لیکن جو بڑی ہو گئی بچی، جوان ہو گئی، جو کالج میں پڑھ رہی ہے، کبھی باپ اس کو دیکھنے جاتا نہیں ہے، وہ وہاں پر ڈانس کر رہی ہے، یہاں سے برقعے میں گئی ہے، وہاں ڈانس کر رہی ہے، وہ جوانی میں ڈانس کر رہی ہے، کتنے لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر مزہ لے رہے ہیں، کتنے لوگ دور دور سے سفر کر کے آئے اور اس کا جسم دیکھ کر مزہ لے رہے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان بڈھے ہو گئے، 60 سال 70 سال کے بڈھوں کو میں نے دیکھا، وہ بھی کالج میں جا کر ڈنڈے سے سہارے سے لے کے وہ بھی مزہ لے کے دیکھ رہے ہیں، ایک بار بھی آنکھیں نیچے نہیں پلٹا رہا، آنکھیں اوپر ہیں، وہ جوان لڑکی ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ تیری عمر ہو گئی، تجھے تو قبر کی تیاری کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، مرنے والا ہے، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر آ چکا ہے، لیکن
कैसा शौक़ है, अजीब शौक़ है, बेहयाई करते हुए शर्म नहीं आ रही है। तो हमें अपने बच्चों को भी रोकना है, चाहे हमारी छोटी बच्ची हो चाहे हमारी जवान बच्ची हो, वरना हमारी जवान बच्ची कोली में जाकर नाच रही है 15 अगस्त के नाम पर और हमें कोई खबर नहीं है। कितने लोग उसकी वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं, कितने लोग, और मज़ा ले रहे हैं, उसकी जिस्म को देखकर मज़ा ले रहे हैं। आपकी जवान बच्ची जो आपने कितनी मोहब्बतों से पाली, आज उसके बदन को देखकर दूसरे लोग मज़ा ले रहे हैं। कम से कम कुछ तो गैरत होनी चाहिए। आदमी इतना भी बेशर्म ना बने कि किसी गैर को उसको समझाना पड़े। लेकिन ये ज़िम्मेदारी हमें खुद निभानी है। ये ज़िम्मेदारी कोई दूसरा अदा नहीं करेगा। मेरी बेटी है, मुझे अपनी बेटी को खुद हिफाजत करना है। वरना आज तो ये देखा जाता है, अगर आज किसी गैर मुस्लिम लड़की को एक तरफ खड़ा किया जाए जो 10 साल की है और कोई मुसलमान लड़की है 10 साल की इधर खड़ा किया जाए और दोनों का कंपटीशन कराया जाए नाचने का, तो मुसलमान की लड़की जीत जाएगी। ये हाल है आज। वो किस लिए हाल है कि 15 अगस्त के नाम पे नचा रहे हैं, डांस करा रहे हैं हमारे भाई। वो तो गैर मुस्लिम है बेचारा, उसको क्या मालूम। गैर मुस्लिम की स्कूल वालों की इसमें कोई गलती नहीं है, उसको नहीं मालूम। उनके मज़हब ने उनको इजाज़त दी है नाचने की, डांस करने की, गाना गाने की, सब इजाज़त दी है। लेकिन हमारे मज़हब ने साफ मना फरमाया। हमारे मज़हब में नाचना, गाना, डांस करना, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, किसी भी फेस्टिवल में कोई मुसलमान की बच्ची नाचेगी नहीं। अगर आप अपनी बच्ची को नचाओगे, डांस कराओगे आज, तो कल तैयार रहो, कल आपकी बच्ची किसी बॉयफ्रेंड के साथ भागेगी। फिर नहीं कहना कि हमारी बच्ची क्यों भाग गई। तो अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंग्रेज़ों ने जो दूसरी जंग की है सन 1799 के अंदर, वो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से की है। क्योंकि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब थे हैदर अली ख़ान। तो हैदर अली ख़ान से अंग्रेज़ों ने 3 जंग की हैं, 1782, 1783 और 1792। ये तीनों जंग में हैदर अली ख़ान की फ़तेह हुई। अब अंग्रेज़ हैरान हो गया कि भाई हमने तीनों जंग की हैं और तीनों जंग में हम हार गए, अब क्या करना चाहिए। तो उसके चंद दिन के बाद हैदर अली ख़ान की वफ़ात हो गई। तो हैदर अली ख़ान के बाद जो हाकिम बने, जो बादशाह बने, वो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह बने। तो हज़रत टीपू सुल्तान का नाम है फ़तेह अली ख़ान। अब चौथी जंग जो हुई है अंग्रेज़ों से, वो 1799 के अंदर 4 मई को हुई है। श्रीरंगापट्टनम एक जगह है, तो उसी जगह पर अंग्रेज़ों से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जंग हुई है। 3 जंगों में अंग्रेज़ हार गया, अंग्रेज़ को शिकस्त हुई और इधर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज वो जीत गई थी। तो अब अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि कौन सी ऐसी चाल चली जाए कि जिस चाल की वजह से हम जीत जाए। तो अंग्रेज़ों ने हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो वज़ीर थे उसका नाम है मीर सादिक। तो मीर सादिक को ख़रीद लिया और मीर सादिक ने उस जगह का पता बता दिया कि जिस जगह पर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह छुपे हुए थे। बस वो अचानक से आए और उन्होंने हमला किया और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात पा गए। तो वफ़ात से पहले जब राजा खान जो आपके साथ थे उन्होंने कहा कि आप हथियार डाल दें और आप सुलह कर लें, तो अंग्रेज़ तो सुलह करने के लिए तैयार हैं। उस मौके पर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। यानी मैं शेर की तरह मुकाबला करके मर जाऊंगा, लेकिन गीदड़ की तरह मैं चापलूसी नहीं करूंगा, ग़ुलामी नहीं करूंगा। तो ये आपका इतना मशहूर मक़ूला है जो सारी दुनिया में आज मशहूर है और इसकी बहुत ज़्यादा मिसाल दी जाती है। तो आपकी जब वफ़ात हो गई तो किसी अंग्रेज़ की हिम्मत नहीं हो रही थी वो आपके करीब आए नहीं, और 3 दिन तक आपकी लाश मुबारक इसी तरह पड़ी रही। किसी अंग्रेज़ की हिम्मत नहीं वो आपके करीब जाए। एक अंग्रेज़ बड़ी मुश्किल से आपके पास गया। जनरल हार्स ने एक अंग्रेज़ से कहा कि तुम उसके करीब जाओ, क्योंकि आपके पास जो तलवार थी वो हीरे की तलवार थी, कई सौ करोड़ की तलवार थी वो। अभी चंद दिन पहले उस तलवार को बेचा गया है, तो वो कई सौ करोड़ की तलवार थी। तो उस तलवार को लेने के लिए जब वो एक अंग्रेज़ पास में गया तो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बदन में उस वक्त थोड़ी जान बाकी थी, तो आपने उस पर हमला किया और उसको मार दिया वहीं पर। तो अब 3 दिन हो गए कि 3 दिन तक आपकी लाश मुबारक इसी तरह पड़ी हुई है और किसी की हिम्मत नहीं हो रही है पास जाने की। जब 3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद जनरल हार्स ने जब देखा कि अब तो आपके बदन मुबारक में कोई हरकत नहीं है, तो जब जनरल हार्स आपके पास गया, पहले उस हीरे की तलवार को आपके पास से लिया। उसके बाद जनरल हार्स अंग्रेज़ ने कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो जुमला है, जनरल हार्स ने जो ये जुमला कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है,
یہ جملہ انگریز نے کسی اور کے شہادت پر نہیں کہا، انگریزوں نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، 2 لاکھ تو مسلمانوں کو قتل کیا، 51,000 علماءوں کو قتل کیا، لیکن انگریزوں نے یہ جملہ کسی کی موت پر نہیں بولا، کسی کی موت پر بھی، صرف ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی موت پر یہ جملہ بولا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یعنی ان کو بھی معلوم تھا کہ اب سے پہلے ہم ہندوستان کے حاکم، ہندوستان کے مالک نہیں بن سکتے تھے، لہذا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد اب ہم کھل کر ہندوستان کو اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں اور کھل کر ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن جس دن آپ کی شہادت ہوئی، جس دن آپ کی وفات ہوئی، اس دن کسی مندر میں چراغ نہیں جلا، کسی بھی مندر میں کسی مندر کے پجاری نے چراغ نہیں جلایا، سارے مندر کے پجاری افسوس میں تھے اور ہزاروں پجاریوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی ہے۔ یعنی غیر مسلم نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جنازہ تھا کہ ہزاروں تو مسلمان تھے، اس میں ہزاروں ہندو تھے، ہزاروں پجاری تھے کہ جنہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ یہ کوئی ایسی خاص بات اور خفیہ بات، چھپی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات تو ہزاروں کتابوں میں موجود ہے کہ ہزاروں پنڈت اور ہزاروں پجاریوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اور جب آپ کے نماز جنازہ کو گلیوں سے لے کے جا رہے تھے، جس گلی سے آپ کے جنازے کو لے کر جاتے تھے، اس گلی سے عورتوں کی رونے کی آواز آتی تھی، ہر گلی سے عورتوں کی رونے کی آواز آتی تھی۔ یعنی غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ان کی اتنی محبت تھی۔ ایسا نہیں کہ وہ ظالم تھے، آج لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ظالم تھے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہزاروں پجاری جو اس وقت موجود تھے وہ ان کے نماز جنازہ میں کیوں شامل ہوئے؟ جو عورتیں ان کی وفات پر رو رہی ہیں، اور ان کی وفات کے بعد جب ان کی لاش مبارک میدان میں پڑی ہوئی تھی، سارے انگریز ان کی شہادت کے بعد وہاں سے چلے گئے، تو جب ان کی لاش مبارک کو نکالا گیا تو دیکھا کہ ان کے چاروں طرف ہندو عورتیں تھیں جنہوں نے ان کے لیے اپنی جان دے دی۔ ہندو عورتیں 20 سے 25 ہندو عورتیں تھیں۔ اب اگر وہ ایسے ظالم ہوتے جیسا بتایا جاتا ہے تو کیا ہندو عورت ان کے لیے جان دی تھی؟ کیا ہندو عورتوں نے ان کے لیے جان دے دی؟ لیکن آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی فوٹو آپ سرچ کریں تو آپ کو دکھایا جائے گا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، آپ کو تو داڑھی تھی، آپ تو وقت کے ولی تھے، قطب تھے، ابدال تھے آپ، لہٰذا آپ کو داڑھی تھی۔ اور آپ نے جب میسور کے اندر جامع مسجد تعمیر فرمائی، آج بھی وہ مسجد ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس مسجد کو جب تعمیر فرمایا گیا تو اس مسجد کی جب افتتاح ہوئی تو وہ عصر کی نماز تھی، تو عصر کی نماز میں ہزاروں علماء تھے، ہزاروں حافظ تھے، ہزاروں مفتی تھے، تو آپ نے اعلان کیا کہ آج عصر کی نماز، کیونکہ یہ مسجد میں نے بنائی ہے تو اس مسجد میں آج یہ پہلی نماز ہے، تو اس مسجد میں پہلی نماز وہ آدمی پڑھائے گا کہ جو صاحب ترتیب ہو، جو صاحب ترتیب ہو۔ یعنی صاحب ترتیب کا مطلب یعنی جس آدمی نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی نماز قضا نہ کی ہو، ایک بھی نماز۔ اب جب آپ نے جملہ بولا تو سارے مسجد میں سناٹا چھا گیا، اور حالانکہ وہ مسجد نیچے سے پھول، اوپر سے پھول، آگے سے پیچھے سے ہر جگہ اس میں جو ہے ہزاروں کی بھیڑ تھی، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو پھر آپ نے کہا کہ آج یہ راز میرا کھل گیا، میں صاحب ترتیب ہوں۔ یعنی آپ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی صاحب ترتیب تھے، تو آپ نے سب سے پہلے اس مسجد میں عصر کی نماز پڑھائی۔ اب آپ یہ دیکھیں، جو آدمی صاحب ترتیب ہے وہ آدمی داڑھی نہ رکھے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ صاحب ترتیب آدمی کو تو داڑھی لازمی ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو داڑھی تھی۔ میر صادق نے غداری کی، اگر میر صادق 1799 کے اندر غداری نہ کرتا تو انگریز 1799 کے اندر 4 مئی کو ہی یہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ وفات پائے تو حضرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کی قبر مبارک پر کروڑوں اور اربوں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرمائے۔ دیکھو، مسلمانوں نے اس دیش پر 800 سال حکومت کی ہے، لیکن 800 سال میں مسلمانوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ اگر مسلمان ظالم ہوتے تو اکبر کا وزیر بیربل نہ ہوتا، بیربل تو ہندو ہے، اکبر مسلمان ہے، تو اگر مسلمان بادشاہ جو تھے وہ ظالم ہوتے تو بیربل کیسے جو ہے وزیر بنتا؟ کبھی بھی وزیر نہ بنتا بیربل۔ تو مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے، لیکن ان 800 سالوں میں مسلمانوں نے ایک غیر مسلم کو نہیں ستایا۔ جو جنگ ہوئی ہے وہ تو آپس میں جنگ ہوئی ہے، لیکن مذہب کے بیس پر کسی کو ستایا نہیں، نہ ایک بھی دنگا ہوا کہ ہندو مسلمان کی کوئی لڑائی ہو گئی، کوئی دنگا ہو گیا، ایک دنگا نہیں ہوا۔ لیکن اب دیکھ لیں آپ، ان 77 سالوں میں دیش آزاد ہو کے 77 سال ہو گئے، ان 77 سالوں میں 20,000 دنگے فساد ہو گئے اب تک، لیکن مغلوں کے 800 سال کے دور میں ایک دنگا، ایک فساد نہیں ہوا۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ مغلوں نے کس طرح حکومت کی ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جب مغلوں کی حکومت تھی تو اکھنڈ بھارت تھا، بھارت کی 1 انچ زمین پر بھی کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی ناپاک نظر ڈالے۔ لیکن جب مغلوں کی حکومت گئی اس کے بعد ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ادھر جو ہے کتنے سارے دیش بن گئے، آپ کو معلوم ہے۔ اب پورا جو ایشیا ہے وہ پورا ایشیا جو ہے وہ پہلے ہندوستان میں تھا،
अखंड भारत था जब, तो मुग़लों ने अखंड भारत बनाया, यानी इन देशों में भी वो देश थे जो पहले हिंदुस्तान में नहीं थे, लेकिन मुग़लों ने जंग की और उस देश को जीता और हिंदुस्तान में शामिल किया। यानी इतना बड़ा जो अखंड भारत बनाया था वो मुग़लों ने बनाया था। लेकिन आज जो है पूरे देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज जो है इधर से चीन कब्ज़ा कर रहा है, इधर से कोई ना कोई आज दिन कब्ज़ा करता रहता है, लेकिन अब तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन मुग़लों ने कैसा हिंदुस्तान को सजाया, ऐसा सजाया, ऐसी तिजारत की। अंग्रेज़ भी तरसता था हिंदुस्तान में नौकरी करने के लिए, यानी अंग्रेज़ भी ये कहता था कि मुझे किसी तरह हिंदुस्तान में नौकरी मिल जाए। जो अंग्रेज़ यहाँ पर हिंदुस्तान में नौकरी करता था, बरतानिया का, इंग्लैंड का, पुर्तगाल का, वो अपने यहाँ पर करोड़पति समझा जाता था। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान में नौकरी करता है। आज का हाल देख लें और मुग़लों के दौर का जो हिंदुस्तान था वो आप खुद सोच लें। और औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे मालदार मुल्क था, सबसे मालदार। और आधी दुनिया का सोना जो अब पूरी दुनिया आप देख रहे हैं, इस आधी दुनिया का सोना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर मौजूद था। आधी दुनिया का सोना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे अमीर मुल्क, सबसे मालदार मुल्क था, सबसे नंबर 1 मुल्क था तिजारत के मामले में, नौकरी के मामले में, पेशे के मामले में। यानी हर चीज़ यहाँ पर कीमती चीज़ मिलती थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती थी जो कीमती ना हो, हर चीज़ यहाँ पर कीमती मिलती थी। लेकिन आज देख लें आप, आज हिंदुस्तान का क्या हाल है। यानी मुग़लों ने इस देश को ऐसा सजाया कि लोग इस देश के बारे में सोने की चिड़िया बोलने लगे कि हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया है। यानी इस देश को अगर किसी नाम से याद किया जाता था तो सोने की चिड़िया के नाम से याद किया जाता था। उस ज़माने में कोई आदमी ये बोलता था कि सोने की चिड़िया, तो फ़ौरन समझ जाते थे कि हिंदुस्तान जहाँ पर मुग़ल हाकिम है, मुग़लों की हुकूमत है, उस देश का आदमी नाम ले रहा है कि सोने की चिड़िया बोलकर। मसला ये है कि हमने मुसलमानों ने इस देश को इतना सजाया, इतना मालदार किया कि सोने की चिड़िया लोग बोलने पे मजबूर हो गए। लेकिन आज उन्हीं मुसलमानों से सबूत मांगा जाता है कि तुम्हारे पास हिंदुस्तान से मोहब्बत का क्या सबूत है। तो ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि सबसे पहले जंग हमने की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, नवाब सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सबसे पहले जंग हमने की, सबसे पहले फतवा हमने दिया। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1803 में फतवा दिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और फिर मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फतवा दिया। यानी फतवा हमने दिया, जंग हमने की, खून हमारा बहा और हर मैदान में हम पहले खड़े रहे, गर्दनें हमारी ज़्यादा कटी, फांसी के तख्ते पर हम सबसे ज़्यादा लटकाए गए। लेकिन फिर आज हमसे ही मोहब्बत का सबूत मांगा जाता है कि तुम ये बताओ कि तुम्हें हिंदुस्तान से मोहब्बत है कि नहीं है। और मैं तो इससे भी आगे ये बात कहता हूँ कि जिसको मोहब्बत का सबूत चाहिए वो इस बात को याद रखे, हज ज़िंदगी में एक बार होता है, हज ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। यानी हर आदमी जिसके ऊपर फ़र्ज़ है वो एक मरतबा तो हज करता ही करता है, बाद में भी कर लेता है, लेकिन ज़िंदगी में एक मरतबा हज फ़र्ज़ है। जब आदमी हज पर जाता है तो वहाँ जाने के बाद सब कुछ भूल जाता है, मेरी बीवी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, मेरा घर कहाँ है, मेरा कौन सा जो है मेरा गाँव है, सब चीज़, यानी सब चीज़, ख़ानदान वगैरह सब भूल जाता है वहाँ पर। लेकिन वहाँ जाकर भी बैतुल्ला शरीफ के सामने जाकर भी अपने मुल्क के लिए दुआ करता है मुसलमान। रोज़ा मुबारक के सामने जाकर तो आदमी ख़ुद को भी भूल जाता है, ख़ुद को भी। वहाँ की कैफियत तो अलग है, वहाँ की कैफियत उनसे पूछे जो वहाँ पर गए हैं। ये वो कैफियत है जो बोलने से नहीं मालूम हो सकती आपको। जो लोग गए हैं या आप गए हैं तो आप खुद सोचें कि रोज़ा मुबारक के सामने जाकर तो कैसे जो है आदमी की अजीब सी कैफियत हो जाती है। लेकिन वहाँ जाकर भी आदमी, रोज़ा मुबारक के सामने जाकर भी आदमी अपने मुल्क के लिए दुआ करता है, अपने मुल्क की सलामती के लिए, अमन के लिए, चैन के लिए, सुकून के लिए दुआ करता है। वहाँ जाकर भी तो हमारी तो ये मोहब्बत है। और हमारी मोहब्बत इससे आगे ये है कि हम जब मरते हैं तो हमें इसी मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। हमने ये नहीं कहा कि हम मुसलमान हैं तो हमें किसी इस्लामी मुल्क को ले जाया जाए और कोई इस्लामी जो सरहद है वहाँ सरहदों पर हमें दफनाया जाए, ऐसा नहीं। बल्कि हमारी इस मुल्क से मोहब्बत ये है कि हम जहाँ मरते हैं, हम जहाँ मरते हैं हमें वहीं दफन किया जाता है। भाई मैं यहाँ मरा, बस मुझे यहीं दफन कर दिया जाए। हज़ारों साल के बाद भी अगर कब्र को खोद कर देखा जाएगा तो मेरी हड्डियाँ वहीं से निकलेंगी। ये हमारी मोहब्बत है अपने देश से। और आगे सुने आप, जब नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू किया जाता है। अगर किसी के पास पानी नहीं है या कोई आदमी बीमार है या कोई आदमी किसी ऐसी जगह है कि वहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं है तो उसको हुक्म ये है कि उस मिट्टी से जहाँ वो खड़ा है उसी मिट्टी से तयम्मुम करे और नमाज़ पढ़े। इस मिट्टी से, ऐसा नहीं कहा भाई जो इस्लामी मुल्क है आप वहाँ जाओ, इस्लामी ममालिक में जाने के बाद आपको जो है तयम्मुम करके वहाँ से आना पड़ेगा, ऐसा नहीं। बल्कि जो आदमी जहाँ है उसी जगह पर बैठकर उसी जगह से मिट्टी ले और उस मिट्टी से तयम्मुम करे, आदमी नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, उसका वज़ू भी हो गया, गुस्ल भी हो गया। और इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? अगर हमें इस मिट्टी से, इस देश से नफ़रत होती तो हम इस मिट्टी से क्यों तयम्मुम करते? और उसके बाद हम नमाज़ यहीं पर पढ़ते हैं, दिन में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो 5 वक्त की नमाज़ में सजदा करना पड़ता है। तो जितने भी सजदे हमारे होते हैं तो इसी सरज़मीन पर, इसी मिट्टी पर होते हैं। तो इससे भी ज़्यादा मोहब्बत का सबूत क्या हो सकता है बताओ?
اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس دیش کو کیا دیا؟ یہ جو لال قلعہ ہے یہ کس نے دیا؟ یہ مسلمانوں نے دیا۔ جہاں لوگ گھومنے آ رہے ہیں، باہر دیش سے گھومنے آ رہے ہیں، جہاں پر لوگ گھومنے آ رہے ہیں، دیکھنے آ رہے ہیں، ہندوستان میں اور دیکھنے کے لیے کیا چیز ہے بتاؤ؟ یہ لال قلعہ مسلمانوں نے دیا، یہ تاج محل مسلمانوں نے دیا، قطب مینار مسلمانوں نے دیا، یہ گول گنبد مسلمانوں نے دیا، چار مینار مسلمانوں نے دیا، یہ مکہ مسجد مسلمانوں نے دی۔ یعنی جتنی بھی بڑی تعمیرات ہیں وہ تمام کے تمام تعمیرات جن کا آج ٹکٹ لگایا جا رہا ہے اور ٹکٹ لگا کر جن کو میوزیم بنا دیا گیا ہے، جہاں سے لاکھوں روپے کی آمد ہو رہی ہے، یہ کس نے بنائے؟ یہ سارے کے سارے مسلمانوں نے بنائے۔ عامر قلعہ کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے بنایا۔ ممتاز محل کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے بنایا۔ فتح پور سیکری جامع مسجد اور ہمایوں کا مقبرہ، یہ جتنی بھی تاریخی مقامات ہیں، تاریخی عمارت ہیں، وہ تمام کے تمام کس نے بنائی ہے؟ مسلمانوں نے بنائی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا، آپ خود دیکھیں کون یہاں پر گھومنے آتا؟ کروڑوں لوگ ایک سال کے اندر، کروڑوں لوگ جو ہے وہ تاج محل گھومنے آتے ہیں۔ تاج محل کس نے بنایا؟ ایک مسلمان نے بنایا، اور تاج محل محبت کی علامت ہے۔ اگر کوئی ہم سے محبت کا ثبوت پوچھتا ہے تو ہم اس کے سامنے تاج محل کو پیش کریں گے۔ تاج محل دیکھو، یہ ہماری محبت کا ثبوت ہے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی کسی کو گفٹ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو وہ تحفے میں تاج محل پیش کرتا ہے، تاج محل دیتا ہے۔ اور جو دو پیار کرنے والے ہیں، جب شادی ہوتی ہے کسی کی تو سب سے پہلے تاج محل گھومنے جاتے ہیں۔ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے ہر آدمی جو ہے وہ تاج محل جاتے ہیں۔ کیوں تاج محل جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ محبت کی نشانی ہے۔ جو ممتاز ہیں، جو ممتاز بیگم ہیں، جن کے واسطے وہ محل بنایا گیا، ان کی قبر اس تاج محل کے اندر موجود ہے۔ تو جتنے بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ سب سے پہلے تاج محل جاتے ہیں۔ تو ہماری محبت کا ثبوت یہی ہے، ہم نے ہندوستان کو تاج محل دیا۔ اور جتنے بھی لوگ محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت مکمل جبھی ہوتی ہے جب وہ تاج محل پہنچ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اب بھی اس وقت بھی کتنے لوگ جو محبت کرتے ہیں وہ سب سے پہلے تاج محل کا سفر کرتے ہیں، تاج محل گھوم کر آتے ہیں۔ تو یہ ہماری اس دیش سے محبت کی علامت ہے۔ اور میں تو اس سے بھی آگے کہتا ہوں کہ مسلمان بے نمازی ہو سکتا ہے، سودی ہو سکتا ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، سیاکار ہو سکتا ہے، بدکار ہو سکتا ہے، ناشکرا ہو سکتا ہے، نافرمان ہو سکتا ہے، مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان اپنے ملک کا غدار نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو غدار نہ کہا جائے۔ مسلمان ہرگز اس ملک کا غدار نہیں ہے۔ مسلمان اگر اس ملک کا غدار ہوتا تو مسلمان اسی وقت جس وقت دیش کا بٹوارا ہوا اسی وقت مسلمان اس دیش کو چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن مسلمان نہیں گیا۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس چانس تھا، مسلمانوں کے پاس چانس تھا، مسلمان کے پاس موقع تھا، لیکن مسلمانوں نے اس موقع کا استعمال نہیں کیا۔ مسلمان یہیں رہا، مسلمان پاکستان نہیں گیا۔ یہی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے کہ مسلمان کے پاس موقع تھا، آپ کے پاس موقع نہیں تھا، غیر مسلموں کے پاس موقع نہیں تھا جانے کا، صرف ہمارے پاس تھا۔ صرف مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم پاکستان جاؤ، غیر مسلموں سے نہیں کہا، صرف مسلمانوں سے کہا کہ تم پاکستان جاؤ، لیکن پھر بھی مسلمان پاکستان نہیں گئے۔ تو جو مسلمان بٹوارے کے بعد پاکستان نہیں گئے ان مسلمانوں نے آج سے 77 سال پہلے ہی اس دیش سے محبت کا ثبوت دے دیا ہے کہ بھئی وہ نہیں گئے، ان کے پاس موقع تھا، چانس تھا جانے کا، لیکن وہ نہیں گئے، انہوں نے یہیں اس ملک میں رہنے کو پسند فرمایا۔ تو جن لوگوں نے اس ملک میں رہنے کو پسند فرمایا آج ان مسلمانوں کو غدار کہا جاتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ جو یہ لال قلعہ ہے، اس لال قلعے پر جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے ہر سال میں بلکہ 2 مرتبہ جو پی ایم صاحب ہیں وہ جھنڈا لہراتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ لال قلعہ کس نے دیا؟ اگر آج یہ لال قلعہ نہ ہوتا، مسلمان یہ لال قلعہ نہ بناتے تو کہاں جھنڈا لہراتے؟ بتاؤ۔ لال قلعہ بھی مسلمانوں کی دین ہے کہ جہاں پر آج جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، ورنہ یہ لال قلعہ نہ ہوتا کہاں جھنڈا لہراتے؟ اور یہی بات نہیں، جس جھنڈے کو لہرایا جا رہا ہے، جس جھنڈے کو لے کر لال قلعہ پر لہرایا جا رہا ہے، اور پورے ہندوستان میں جو جھنڈا لہرایا جا رہا ہے جس کو ترنگا کہا جاتا ہے، جو ہمارے دیش کا جھنڈا ہے جس کے اندر 3 کلر ہیں، اس جھنڈے کو کس نے بنایا؟ اس جھنڈے کو ایک مسلمان نے بنایا جس کا نام ثریا طیب ہے، اور وہ بدر الدین جو حیدرآباد کے تھے ان کی بیوی تھی، اور یہ بھی حیدرآباد کی تھی۔ تو انہوں نے جو ثریا طیب ہیں انہوں نے اس دیش کے جھنڈے کو بنایا، اس دیش کے جھنڈے کو ڈیزائن کیا، جو آج پوری ہندوستان کے اندر جھنڈا لہرایا جا رہا ہے یہ ایک مسلمان نے بنایا ہے، اور جہاں لہرایا جاتا ہے وہ بھی ایک مسلمان نے بنایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس دیش کا غدار نہ کہا جائے۔ اور اس وقت میں جب ان سے پوچھا گیا یہ 3 کلر کیوں دیے تو انہوں نے بتایا کہ اس میں جو اوپر کا جو کلر ہے کیسری کلر، اس کلر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ جب بھی ملک پر کوئی مشکل گھڑی آتی ہے، جب بھی ملک پر کوئی آنچ آتی ہے، جب بھی ملک پر کوئی خطرے کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو فوراً تمام لوگوں کو اپنے ملک کے لیے خون بہا دینا ہے۔ اس لیے کیسری رنگ دیا گیا کہ اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے، چاہے تمہیں اپنا خون دینا پڑے، اپنی جان دینی پڑے، تو اس ملک کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اس جھنڈے کے اندر جو سفید کلر ہے بیچ میں، اس سفید کلر کا انہوں نے بتایا مطلب یہ ہے کہ
اپنے دل کو اس دیش میں جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے دل کو نرم رکھیں، اپنے دل کو تمام برائیوں سے پاک و صاف رکھیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، اتفاق سے رہیں، اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں۔ تمام لوگ جو ہندوستان کے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو لیکن وہ اپنے مذہب کے ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت سے رہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جو نیچے کا رنگ ہے ہرا کلر، ہرا رنگ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ملک کو، اپنے ہندوستان کو ہرا بھرا رکھو، اپنے ملک میں محبت عام کرو، نفرتوں کو ختم کرو، محبت عام کی جائیں، نفرتوں کو بالکل ختم کیا جائے، دل کے اندر جتنی بھی نفرتیں ان تمام نفرتوں کو ختم کیا جائے اور اس دیش کو ہرا بھرا رکھا جائے، خوبصورت اس دیش کو بنایا جائے، ایسا ہرا بھرا رکھا جائے کہ آدمی پارک میں جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے دیش میں کوئی آدمی آئے تو وہ خوش ہو جائے، ایسا ہرا بھرا اس دیش کو رکھا جائے۔ وہ 3 ڈیزائن یہ سوچ کر انہوں نے 3 ڈیزائن جو ہے وہ ترنگے میں دیے ہیں۔ تو ترنگا بنانے والی ایک مسلمان ہے جن کا نام ثریا طیب ہے۔ تو مسلمانوں نے تو اس دیش کو بہت کچھ دیا ہے، اس لیے میں یہاں پر ایک بات اور کہہ دیتا ہوں کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ 15 اگست کو جھنڈا لہرا ہے، بہت اچھی بات ہے، جھنڈا لہرانا بھی چاہیے، ہمارا دیش کا جھنڈا ہے، ہر گھر پر جھنڈا لہرانا چاہیے، ہر اسکول، ہر مسجد، ہر کالج اور ہر جگہ، گلی گلی، راستے پر، ہر گاؤں، ہر دیہات، ہر جگہ جو ہے وہ جھنڈا لہرانا چاہیے، ضرور لہرانا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 15 اگست کو جس جھنڈے کو ہم نے لہرایا، جس جھنڈے کو ہم نے سلام کیا، جو جھنڈا ہے وہ ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری بان ہے، ہماری عزت ہے، ہمارے دیش کی عزت ہے، ہر ہندوستانی کی عزت ہے۔ جس جھنڈے کو اتنی عزت سے، اتنے ادب سے، اتنے احترام سے رکھا گیا اور جس کو سلام کیا گیا، اگر جھنڈا یہاں پر ہے اور اس کے سامنے لاکھوں لوگ ہیں، جب جھنڈا لہرایا جاتا ہے تو فوراً اگر 1 لاکھ کا مجمع بھی ہے سامنے تو وہ 1 لاکھ سارے کے سارے اس جھنڈے کو سلام کرتے ہیں، سلامی پیش کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے اس جھنڈے کا۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ وہی جھنڈا 16 اگست کو، 15 اگست گیا، اب 16 اگست کو وہی جھنڈا نالی میں پڑا ہے، کچرے پر پڑا ہے، کوڑے پر پڑا ہے اور وہ جو کتا جو ہے اس کو پھاڑ رہا ہے، کہیں بلیاں اس کو پھاڑ رہی ہیں، کہیں کوئی جانور اس کو پھاڑ رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنے پیر سے جو ہے اس کو دباتے ہوئے کچلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ راستے میں پڑا ہوا ہے، روڈ پر بیچ میں پڑا ہوا ہے، کوئی بھی گاڑی والا آیا اور اس پر اپنی گاڑی تیزی سے لے کر چلا گیا۔ بتاؤ کیسی عجیب بات ہے۔ ہمارا جھنڈا، جس جھنڈے کو ہم نے اتنا ادب کیا، اتنا احترام کیا، جس جھنڈے کو ہم نے سلامی پیش کی، کہ وہ جھنڈا اس لائق ہے کہ اس جھنڈے کو ایسا پھینک دیا جائے؟ تو میری درخواست ہے ہندوستان کی تمام عوام سے کہ وہ ہندوستان کے تمام لوگ جب 15 اگست کو جھنڈا لہرا دیں تو 16 اگست کو اس جھنڈے کو پھینکیں نہ، اس جھنڈے کو ایسا کوڑی پر، کچرے پر نہ ڈالیں، بلکہ اس جھنڈے کو وہاں سے اتارنے کے بعد عزت سے، ادب سے رکھا جائے۔ ورنہ یہ میرا تو خود کا تجربہ ہے، میں نے کتنی مرتبہ جھنڈے کو جو ہے کوڑی پر، کچرے پر، وہ صبح جو جھاڑو لگانے والی عورت ہے وہ جھاڑو لگاتی ہے اور وہ جھاڑو کے ساتھ ساتھ سارے جھنڈوں کو جتنے بھی روڈ پر پڑے ہوئے ہیں سب کو اٹھا کر جمع کر کے کچرے پر ڈال جاتی ہے۔ میں نے تو کئی مرتبہ 26 جنوری کو بھی، 15 اگست کو بھی میں نے کئی مرتبہ کہا، بتاؤ آپ جھاڑو لگا رہی ہو، بتاؤ آپ کے دل میں اس جھنڈے کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے، پھر وہ سوری بول کے پھر اٹھاتی ہے۔ تو آپ کو بھی یہ دھیان رکھنا ہے، آپ کو بھی یہ خیال رکھنا ہے، ہر ہندوستانی کا فرض ہے کہ ہمارا دیش کا جھنڈا 16 اگست کو اس طرح روڈ پر نہ پڑا ہو، اس طرح کوڑے پر، کچرے پر نہ پڑا ہو۔ اگر کہیں غلطی سے پڑا ہے تو آپ اس کو اٹھا لیں اور اس کو اٹھا کر کہیں حفاظت سے رکھ دیں، اس کو ادب سے، احترام سے اس کو کہیں رکھ دیں۔ اس طرح اپنے جھنڈے کی بے قدری نہ کریں، نہ کسی کو کرنے دیں۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں آپ، جب دیش آزاد ہوا 1947 15 اگست کو جب دیش آزاد ہوا تو پورے ہندوستان کے لوگوں کو ایک خوشی ملی، وہ آزادی کی خوشی تھی۔ لیکن مسلمانوں کو اس وقت 2 خوشی ملی، کہ کس طرح 2 خوشیاں ملی، کہ جو یہ اعلان ہوا، آزادی کا جو اعلان ہوا وہ 14 اگست اور 15 اگست کی رات کو اعلان ہوا، اور ماؤنٹ بیٹن ایک انگریز تھا ظالم، جس نے اعلان کیا کہ کل آپ کا دیش آزاد ہو جائے گا، کل ہم آپ کے دیش کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، کل سے آپ کا دیش آزاد ہے۔ اس نے اعلان کیا رات کو، اور جس دن اس نے اعلان کیا 14 اگست کو، آج اعلان کیا، کل 15 اگست ہے، رات میں جب اعلان کیا تو آج 29 روزے مکمل ہو چکے تھے، 29 روزے مکمل ہو چکے تھے اور کل 30واں روزہ تھا۔ لیکن اللہ کی حکمت دیکھے، جب اس نے اعلان کیا، اعلان کرنے کے فوراً بعد اس نے رات میں اعلان کیا اور رات میں مغرب کے بعد چاند نظر آیا، تو چاند نظر آ گیا تو 29 روزے مکمل ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں نے عید منائی، عید کی خوشیاں منائی، اور ادھر آزادی کی بھی خوشیاں منائی، یعنی عید کی بھی خوشی اسی دن منائی، اس دن عید تھی جس دن دیش آزاد ہوا 15 اگست کو، اس دن عید تھی، اور اسی دن آزادی کی بھی خوشیاں منائی، یعنی تمام ہندوستان کے عوام نے ایک خوشی منائی، تمام مسلمانوں نے 2 خوشیاں منائی، ایک عید کی خوشی اور ایک آزادی کی خوشی۔ لیکن افسوس ہے انگریز پر، انگریز اتنا ظالم ہے کہ وہ جب یہاں سے جا رہا تھا تو اس نے سوچا کہ یہ تو سارے لوگ خوش ہیں،
یہ تو سارے لوگ خوش ہیں اور یہ تو ہمارے جانے کے بعد سب خوشی سے رہیں گے، تو لہٰذا ایسا کیا کیا جائے جو ہمارے جانے کے بعد بھی یہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہیں، کاٹتے رہیں، قیامت تک یہ لوگ لڑتے رہیں، ایسا کیا کریں؟ تو انگریز نے چال چلی۔ جب انگریز نے دیکھا کہ سب لوگ خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، آزادی کی خوشی، تو انگریز نے چال چلی اور انگریز نے محمد علی جناح، جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، تو محمد علی جناح کو بھڑکایا، اس کو یہ بھڑکایا کہ ہم چلے جائیں گے، ہمارے جانے کے بعد یہاں پر مسلمان خوش نہیں رہیں گے۔ اب اس کو اتنا بھڑکایا، اس کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی، اب وہ ریلی نکالنے لگا، مارچ نکالنے لگا، دھرنے دینے لگا، مظاہرے کرنے لگا اور اپنے بیان کرنے لگا کہ آزادی کے بعد مسلمان ہندوستان میں خوش نہیں رہیں گے، خوش نہیں رہیں گے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی محمد علی جناح تو کیا نبی ہے؟ تو کیا ولی ہے؟ تو کیا فرشتہ ہے؟ یا وہی تیرے اوپر نازل ہو گئی؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تیرے اوپر نازل ہو گئے اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے بتایا کہ آزادی کے بعد یہاں مسلمان خوش نہیں رہیں گے؟ کس نے کہا تجھ سے؟ مسلمان تو خوش ہے، الحمدللہ مسلمان خوش ہے اور وہاں سے زیادہ یہاں خوش ہے۔ تو یہ محمد علی جناح جو ہے، اس کو ایسا بس کیا بتائیں، تو جو محمد علی جناح ہے اس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ اگر یہ سمجھ جاتا، اس کو کینسر تھا، 1 سال کے بعد مر گیا، 1947 کو یہ دیش آزاد ہوا، 11 ستمبر 1948 کو یہ مر گیا، 1 سال زندہ نہیں رہا، 1 سال اور رک جاتا، 1 سال اور صبر کر لیتا، اور اس کو کینسر تھا۔ میں تو کہتا ہوں اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا اس کو کینسر ہے۔ اگر معلوم ہو جاتا گاندھی جی کو، پنڈت جواہر لال نہرو کو اگر معلوم ہو جاتا کہ اس کو کینسر ہے، وہ کسی بھی طرح 1 سال روکتے یا کچھ نہ کچھ ایسا کرتے کہ جو دیش جو ہے وہ بٹوارا نہ ہوتا۔ لیکن محمد علی جناح کی ضد اور اس کی خوشی کہ مجھے پی ایم بننا ہے، مجھے پی ایم بننا ہے، کہاں بنے پی ایم؟ 1 سال کو کوئی پی ایم کہا جاتا ہے کیا؟ 1 سال کے پی ایم بنے، کیا فائدہ اس پی ایم بننے کا؟ تمہارے 1 سال کے پی ایم بننے کی وجہ سے اس دیش کے آج ایسے ٹکڑے ہو گئے کہ قیامت تک مسلمان پریشان ہیں، قیامت تک یہ پریشان رہیں گے اور اس مسئلے کا اب کوئی حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو محمد علی جناح کی ضد اور محمد علی جناح کی خوشی نے اس دیش کا بٹوارا کیا ہے، اور انگریزوں کی چال۔ محمد علی جناح کی تو ضد تھی، اس کی خوشی تھی، اس کو پی ایم بننا تھا، اس کی ضد کی وجہ سے اور انگریزوں کی چال کی وجہ سے دیش کا بٹوارا ہوا۔ تو کس طرح اس کا دیش کا بٹوارا ہوا؟ بڑی عجیب کہانی ہے، دکھ بھری کہانی ہے۔ اس کو جب پڑھا جاتا ہے تو آدمی پڑھتے پڑھتے رونے لگتا ہے، دیش کا بٹوارا کیسے ہوا۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جس وقت دیش کا بٹوارا ہوا اس وقت یہاں پر ہندوستان کے اندر 20 کروڑ لوگ تھے اور صرف 2 لاکھ انگریز تھے، یعنی 2 لاکھ انگریزوں نے 20 کروڑ ہندوستانیوں پر حکومت کی۔ بڑی عجیب بات ہے، 20 کروڑ لوگوں پر اس لیے حکومت کی کہ آپسی اختلاف کی وجہ سے، آپسی لڑائیوں کی وجہ سے، آپسی جو ہے وہ نا اتفاقی کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے صرف 2 لاکھ انگریزوں نے 20 کروڑ لوگوں پر حکومت کی۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو جاتے جاتے انہوں نے ایک بہت گھنونا کام کیا، ناپاک کام کیا کہ دیش کا بٹوارا کر دیا۔ اگر دیش کا بٹوارا نہ ہوتا اور محمد علی جناح کی ضد نہ ہوتی، اگر وہ ضد نہ کرتے تو آج یہاں کا منظر کچھ اور ہی ہوتا، آج یہاں کے حالات کچھ اور ہی ہوتے، آج یہاں پر لوگ اتنے پریشان نہ ہوتے، جو آئے دن جو حالات ہو رہے ہیں وہ نہ ہوتے اگر محمد علی جناح ایسا نہ کرتا۔ لیکن محمد علی جناح کی غلطی ہے یہ، اور میں اس کو غلطی سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے مطالعہ کیا ہے، تو مطالعے کی بیس پر میں بول رہا ہوں کہ محمد علی جناح کی غلطی ہے۔ انگریزوں کی چال تو تھی، لیکن انگریزوں نے چال بھی جبھی چلی نا جب ان کو اپنا ہمدرد ملا، جب ان کو اپنا کوئی دوست ملا۔ تو اگر محمد علی جناح بھی منع کر دیتے کہ دیش آزاد نہیں ہونا چاہیے، جس طرح گاندھی جی نے منع کیا، گاندھی جی تو دیش آزاد ہونے کے بعد جتنی بھی تقریب ہوئی کسی بھی ایک تقریب میں شامل نہیں تھے، جتنی بھی دیش آزاد ہونے کے بعد جتنی بھی پنڈت جواہر لال نہرو کے ذریعے جتنی بھی تقریبات ہوئی، جو بھی کچھ ہوا، جتنے بھی جلسے ہوئے بعد میں، جو جتنے بھی خوشی کے موقع تھے، کیونکہ لوگوں نے خوشیاں منائی، جتنی بھی خوشی کے موقع تھے، ایک خوشی کے موقع میں بھی شامل نہیں ہوئے گاندھی جی۔ گاندھی جی کہاں تھے؟ جہاں جہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا تھا دیش آزاد ہونے کی وجہ سے، ٹرینوں میں آگ لگ گئی اور جو لوگوں کو جلا دیا گیا، مار دیا گیا، پھانسی پر چڑھا دیا گیا، وہاں جہاں جہاں گاندھی جی کو جہاں جہاں کے بارے میں پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پر ہنسا ہو رہی ہے، فوراً وہاں جا رہے تھے، کسی بھی ایک خوشی میں شامل نہیں تھے۔ تو گاندھی جی نے کافی منع کیا، پنڈت جواہر لال نہرو نے کافی منع کیا، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی منع کیا۔ جو لوگ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان جا رہے تھے ان سے کافی منع کیا، اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے تو جامع مسجد کی سیڑھی پر چڑھ کر بیان کیا اور کہا کہ ہندوستان کے لوگوں تم کہاں جا رہے ہو، یہ جامع مسجد تمہیں پکار رہی ہے، تمہیں بلا رہی ہے، یہ قطب مینار، یہ تاج محل، یہ لال قلعہ تمہیں بلا رہا ہے، یہ تمہاری ہیں، تمہارے باپ داداؤں کی ہیں، تم ان کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو۔ لیکن جن کو سمجھ میں آیا وہ رکے، لیکن جن کو سمجھ میں نہیں آیا، جو نہ سمجھ تھے، وہ تمام کے تمام اس وقت چلے گئے، انہوں نے ایک نہ سنی۔ تو انگریزوں نے 200 سال حکومت کی، تو 200 سال تک انگریزوں نے دیکھا کہ تو بڑے محبت سے رہتے ہیں، یعنی
بٹوارے سے پہلے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہندوستان کیا ہے، پاکستان کیا ہے، مسلمان کیا ہے، ہندو کیا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا. سب مل بانٹ کر رہتے تھے، ایک جگہ رہتے تھے، ایک گلی میں رہتے تھے، ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے، ایک ساتھ سوتے تھے، ایک ساتھ سارے کام ایک ساتھ ہوتا تھا، سارے کام سب محبت سے رہتے تھے. لیکن یہ جو نفرتیں پیدا ہوئی ہیں وہ بٹوارے کے بعد پیدا ہوئی ہیں. انگریزوں نے جب دیکھا کہ ہم 200 سال سے یہاں پر ہیں، 200 سال سے ان کے درمیان نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے، ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، کتنی محبت سے رہتے ہیں، تو ایسا کون سا شوشہ چھوڑا جائے ان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے، ان کے اندر عداوت اور بغض پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے لڑتے رہیں، مرتے رہیں. اب ہم لوگ تو یہاں سے چلے جائیں اور یہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں. تو انگریزوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم دیش کا بٹوارہ کر دیں گے، کیونکہ ان کو معلوم تھا دیش کا بٹوارہ کریں گے تو آپس میں لڑائی ہوگی. تو وہی ہوا. 13 جون 1947 کو ماؤنٹ بیٹن نے اعلان کیا کہ 15 اگست کو یہ دیش آزاد بھی ہوگا اور 15 اگست کو اس دیش کا بٹوارہ بھی ہوگا. لیکن جب کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی، بٹوارہ بولو تو کسی کو سمجھ میں نہ آیا وہ کیا ہوتا ہے، تو اس نے ریڈیو پہ اعلان کیا کہ تمہارے پاس 73 دن ہے. یعنی اس نے جب اعلان کیا تو وہ 3 جون 1947 تھا، یعنی 73 دن پہلے اعلان کیا کہ ہم 15 اگست کو دیش چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو تمہارے پاس 73 ڈیز ہے، 73 دن ہے. ان 73 دنوں میں جس کو پاکستان جانا ہے وہ پاکستان چلے جائے، جس کو یہاں رہنا وہ یہاں پر رہ جائے. اس نے اعلان کیا. اب اس وقت میں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے وہ بٹوارہ، کیا ہے پاکستان کا ہندوستان کا، کیونکہ سب مل کر رہ رہے تھے، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. تو اس ظالم نے ایک انگریز کو بلایا، ریڈ کلف جس کا نام ہے، وہ لندن کا وکیل تھا ریڈ کلف. وہ اس سے پہلے کبھی ہندوستان نہیں آیا، نہ اس کے بعد کبھی ہندوستان آیا. اس کے بعد اگر ہندوستان آ جاتا تو اس کی ہڈیاں نہیں بچتی تھی یہاں پر. اس ظالم نے جو فیصلہ کیا، تو وہ ریڈ کلف یہاں پر آیا لندن سے. تو اس سے کہا کہ بھائی ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ ہو گیا ہے اور اس کو الگ الگ کرنا ہے. اب وہ پہلی مرتبہ آیا ہے، اب ان ظالموں کو بھی لڑائی جھگڑا کروانا تھا. اب اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا آخر مجھے کرنا کیا ہے، آخر میں نقشہ بنانا ہے، ہندوستان الگ کرنا ہے، پاکستان الگ کرنا ہے، کیا کروں میں. اس کو سمجھ میں نہیں آیا، نہ اس کو کچھ معلوم ہے، نہ پہلے کبھی ہندوستان آیا نہ اس کے بعد کبھی ہندوستان آیا، اس کو کچھ معلوم ہے نہیں. بس اس نے کیا کیا، جب اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے ایک پیپر وہ نقشہ لیا جو اس وقت اکھنڈ بھارت کا ایک نقشہ تھا. تو اس نے نقشہ لیا اور نقشے پر ایسا نشان مار دیا بھئی یہ ہندوستان یا پاکستان. اس کو خود نہیں معلوم، اس نے نقشے پر نشان مارا اور نشان مارنے کے بعد واپس لندن چلا گیا. بتاؤ، نہ اس کو کچھ معلوم ہے، نہ آتا ہے، نہ پتہ ہے. تو یہ انگریزوں نے بنایا ہے. اب کسی کو پتہ نہیں تھا اس وقت ہندوستان کہاں ہے، پاکستان کہاں ہے، مجھے کہاں جانا ہے، کہاں بارڈر ہے. کیونکہ اس زمانے میں کوئی فون کا زمانہ، ٹی وی کا زمانہ، یا کوئی ایسا جو ہے وہ اسکرین کا زمانہ، ایسا زمانہ نہیں تھا. اس وقت میں جو ریڈیو کا زمانہ تھا، وہ بھی خبر آتی تھی اس وقت، وہ ریڈیو پر آتی تھی. وہ بھی ٹائم تھا ریڈیو پر آنے کا، وہ ٹائم سب لوگ سنتے تھے. بس وہ بھی کبھی جو ہے اس کا جو کبھی ٹاور آتے تھے، کبھی نہیں آتے تھے، تو سب ریڈیو پہ سنتے تھے. اب ریڈیو پر بتا دیا گیا کہ بھائی نقشے میں جو ہے وہ ریڈ کلف نے، لندن سے آیا ایک وکیل ہے، اس نے نقشے پہ نشان مار دیا ہے ہندوستان پاکستان کا. جس کو وہاں جانا وہاں چلا جائے، جس کو یہاں رہنا یہاں رہ جائے. اب عجیب سی بات ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا آخر کہاں جائے، آخر جائے تو جائے کہاں. تو بہت دن تک تو یہ 73 دن تک تو کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کو کہاں جانا ہے. لیکن جب 14 اگست کی رات، آج 14 اگست کی رات ہے، صبح میں 15 اگست ہے، جب یہ اعلان رات میں ہوا کہ کل دیش آزاد ہو جائے گا. اب یہ ایک خوشی تھی، آزادی کی خوشی تھی. اور اسی دن لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پاکستان جانا ہے. جو وہاں لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا ہمیں ہندوستان جانا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، جو لوگ محبت سے رہ رہے تھے، ایک ہی دیش میں لوگ محبت سے رہ رہے تھے، جن کے کتنے خواب تھے، کتنی تمنائیں تھی، کتنی آرزو تھی، کتنی خواہش تھی کہ دیش آزاد ہوگا، دیش آزاد ہونے کے بعد ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. کتنی محبت تھی، وہ ساری محبت ایک ہی رات میں نفرت میں بدل گئی. یعنی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، بس وہ ساری محبت نفرت میں، دشمنی میں بدل گئی. کیوں؟ کیونکہ جب بٹوارہ ہوا نا، تو وہ ایسا نہیں کہ بھائی بٹوارہ ہو گیا بھائی یہ پاکستانی ہندوستان، ایسا نہیں، بلکہ جب بٹوارہ ہوا تو تمام چیزوں کا بٹوارہ ہوا. جیسا کہ پیسوں کی مشین ہے، تو جتنے اس وقت میں پیسے تھے ان کو بھی بٹوارہ ہوا کہ اس میں سے آدھے پیسے پاکستان کو جائیں گے، آدھے ہندوستان کو جائیں گے. جو پیسے بنانے کی مشین تھی، اس مشین کا بھی بٹوارہ ہوا. جو کتابیں تھیں، ان کتابوں کا بٹوارہ ہوا. یہاں تک کہ جو فوج تھی، اس فوج کا بھی بٹوارہ ہوا. صرف شراب ایک ایسی چیز تھی جس کا بٹوارہ نہیں ہوا، ورنہ ہر چیز کا بٹوارہ ہوا. ٹرین کا بٹوارہ ہوا، فوج کا بٹوارہ ہوا، اور جتنے بھی پیسے، جتنے بھی جو خزانہ تھا، اس تمام خزانے کا بٹوارہ ہوا. اب یہ جو بٹوارہ ہو رہا ہے خزانے کا اور فوج کا، یہ ان چیزوں کی وجہ سے ایسی آگ بھڑکی کہ سارے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، خون کے پیاسے بن گئے. یعنی کل تک جو لوگ انگریزوں سے لڑ رہے تھے مل کر، آج وہ لوگ آپس میں لڑنے لگے.
صرف اس بٹوارے کی وجہ سے۔ انگریز تو یہ چاہ رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا 13 اگست کو جب یہ اعلان ہوا، اعلان کے فوراً بعد 13 اگست کو ایک ٹرین دلی سے لاہور کے لیے چلی۔ جب یہاں سے دلی سے چلی وہ تو اس کے اندر لوگ تھے زندہ، لیکن جب وہ لاہور پہنچی تو ایک آدمی زندہ نہیں تھا۔ اسی طرح 14 اگست کو ایک ٹرین چلی، کہاں سے؟ لاہور سے امرتسر۔ اب جب لاہور سے لوگ سوار ہوئے تو سارے زندہ تھے، جب وہ امرتسر پہنچی تو ایک آدمی زندہ نہیں تھا، اس میں سب لوگوں کو قتل کر دیا گیا، سارے لوگ قتل ہو گئے۔ یعنی وہ تمام اکھنڈ بھارت تھا، اور اکھنڈ بھارت کے سارے لوگ 20 کروڑ لوگ جو لڑ رہے تھے وہ انگریزوں سے لڑ رہے تھے مل کر، لیکن اس بٹوارے کی وجہ سے وہ آپس میں لڑنے لگے۔ جو خوشی تھی آزادی کی خوشی، وہ ساری خوشی ماتم میں بدل گئی، اور ساری دوستی دشمنیوں میں بدل گئی، عداوت میں بدل گئی، ساری محبتیں نفرت میں بدل گئی۔ لیکن نہ انگریز کا کوئی نقصان ہوا۔ انگریز تو ہنس رہا تھا، انگریز جب تک گیا نہیں تھا، انگریز نے اعلان تو کر دیا تھا لیکن گیا نہیں تھا، تھوڑے دن کے بعد گیا تھا۔ لیکن انگریز نے جب دیکھا کہ ٹرین یہاں سے جا رہی ہے تو سب مر گئے، وہاں سے آ رہی ہے تو سب مر گئے، یہ بھی آپس میں لڑ کر مر رہے ہیں، تو انگریز بیچ میں بیٹھ کر ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا اور مزے لے رہا تھا۔ عوام کا نقصان ہوا، نہ نیتا لوگوں کا کوئی نقصان ہوا، نہ ان لوگوں کا کوئی نقصان ہوا جنہوں نے بٹوارے کی بات کی، نہ کوئی کسی نیتا کا، چودھری صاحب کا نقصان ہوا تو غریبوں کا نقصان ہوا، عوام کا نقصان ہوا۔ تو جب بٹوارہ ہوا ان 4-5 دنوں کے اندر 20 لاکھ لوگوں کا قتل ہوا، 20 لاکھ لوگوں کا قتل ہوا، 20 لاکھ، اور 75,000 عورتوں کی عصمت دری ہوئی، یعنی 75,000 عورتوں کا ریپ کیا گیا، 75,000 عورتیں جن کی عزتوں کو لوٹا گیا۔ اللہ رحم فرمائے، استغفر اللہ، اللہ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ 1 کروڑ 40 لاکھ لوگوں نے گھر بدلا، یعنی 1 کروڑ 40 لاکھ لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو گئے، یعنی 70 لاکھ لوگ وہ ہندوستان سے پاکستان گئے اور 70 لاکھ لوگ وہ پاکستان سے ہندوستان آئے۔ عجیب سی بات ہے، سارے خواب ٹوٹ گئے، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، کتنے لوگ یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، اور کتنے بچے جو ہے وہ بے سہارا یتیم ہو گئے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کتنے لوگ مر گئے۔ یہ سب ایک فیصلے کی وجہ سے، اور اس سب کا ذمہ دار محمد علی جناح ہے۔ اگر محمد علی جناح ایسا نہ کرتا تو یہ لوگ مرتے نہ، اتنے لوگ نہ بے گھر ہوتے، نہ اتنے لوگوں کا قتل ہوتا، نہ اتنے 75,000 عورتوں کی جو ہے وہ ریپ ہوا ہے۔ یہ تو وہ ڈاٹا ہے جو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ تو وہ ڈاٹا ہے جو منظر عام پر آیا، جو نیوز میں آیا اس وقت، ریڈیو پر بتایا گیا، جو انگریزوں نے بتایا اس وقت۔ باقی جو معاملے اس وقت میں چھپا دیے گئے، چھپ گئے، جن معاملوں کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یا کوئی جنگلوں میں رہنے والے تھے، آدیواسی تھے جن کو مار دیا گا، کوئی جن کا پرسان حال نہیں تھا، وہ ایک الگ ہے۔ وہ سب لگائے تو کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ لوگ ہوتے ہیں، بس اللہ رحم فرمائے۔ لیکن اتنے لوگ مرے کیوں؟ کیا وجہ ہے اتنے لوگ مر گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس ریڈ کلف نے، جو لندن کا وکیل یہاں پر آیا اور اس نے نقشے پر جو اکھنڈ بھارت کا نقشہ تھا اس پر لکیر کھینچ دی، لائن مار دی کہ بھئی یہ ہندوستان پاکستان، تو اب کسی کو پتہ نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ بارڈر بنا دیا، بارڈر تو اب بنا ہے بعد میں، بارڈر اس وقت میں نہیں تھا۔ تو صرف یہ بتایا اس نے کہ جو ہندوستان کی راجدھانی ہے وہ دلی ہے، جو پاکستان کی راجدھانی ہے وہ کراچی ہے۔ اب سب کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ مجھے دلی تک پہنچنا ہے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ دلی سے بہت دور بارڈر ہے، ادھر کراچی ہے۔ اب وہ کراچی والوں کو، جو یہاں سے جانے والے تھے، ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ بارڈر کہاں ہے۔ اب جو یہاں سے جا رہے تھے ان کے ذہن میں تھا کہ مجھے کراچی پہنچنا ہے، جو وہاں سے آنے والے تھے ان کے ذہن میں تھا مجھے دلی پہنچنا ہے۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سب لوگوں کے ذہن میں بس یہ 2 بات تھی کہ کراچی دلی، کراچی دلی۔ جو ہندوستان آنے والے تھے وہ دلی تک پہنچنا چاہتے تھے، جو پاکستان جانے والے تھے وہ کراچی تک پہنچنا چاہتے تھے۔ لیکن جب کسی کو سمجھ میں نہیں آیا مجھے کہاں جانا ہے، تو لوگ چلتے جا رہے ہیں۔ اب راستے میں جس کو دیکھا عزت لوٹ لی، مال لوٹ لیا، قتل کر دیا۔ تو جب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا مجھے جانا کہاں ہے، وہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اتنے لوگوں کا قتل ہوا۔ تو یہ ایک بات پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کہ بارڈر کہاں ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا بارڈر آخرکار ہے کہاں۔ نہ بارڈر اس وقت کس نے بنایا تھا، وہ تو بعد میں بنایا بارڈر، تو بارڈر نہ پتہ ہونے کی وجہ سے اتنے لوگوں کا قتل عام ہوا۔ تو بس ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کی بخشش فرمائے کہ جو لوگ بٹوارے کے وقت مارے گئے، بس ہم تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن محمد علی جناح کی ایک غلطی ہمیں اب قیامت تک بھگتنی پڑے گی۔ بس افسوس ہے، بٹوارے کی جو داستان ہے، اس داستان کو نہ پڑھا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے، ورنہ آپ جو 70 75 80 سال کے لوگ ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کتنا خطرناک منظر تھا وہ۔ لیکن
میں نے جو آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں تو بہت تھوڑی سی باتیں ہیں، ورنہ جو ظلم ہوا، جو عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ظلم ہوا اور لوگوں کی جو ہے ڈکیتی ہوئی، چوریاں ہوئی، گھروں پر قبضہ کر لیا گیا، گھروں کو گرا دیا گیا، اور جو اتنا قتل عام ہوا، وہ ایک ایسی داستان ہے کہ کمزور دل کا آدمی تو اس داستان کو نہ سن سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے۔ بس ہم تو اپنے ملک کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں امن پیدا فرما، سکون پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، تمام لوگوں کو، یہاں کے جتنے بھی واسی ہیں تمام واسیوں کو خوشحال زندگی عطا فرما، تمام جتنے بھی ہندوستان کے واسی ہیں وہ تمام جو ہے آپس میں مل جل کر محبت سے رہیں، اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں، اور آپس میں جو نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں ان نفرتوں کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرمائے، ظلم و ستم کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔